پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور سرخ ہیرا۔ ملک حاجان کا بادشاہ اس وقت اپنے مخصوص کمرے میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھے نہایت پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اس کا چہرہ سوچ اور تفکر کی گہرائی میں ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور دو انتہائی خوبصورت شہزادے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے نہایت خوبصورت لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ دونوں شہزادے آگے بڑھے اور انہوں نے نہایت مؤدبانہ انداز میں بادشاہ سلامت کو شاہی انداز میں جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ انہیں دیکھ کر چونک پڑا۔ آپ نے ہمیں یاد فرمایا تھا ابا حضور، ایک شہزادے نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں میرے بچوں، میں نے تمہیں بلایا تھا۔ مجھے اس وقت تم دونوں کی اشد ضرورت ہے۔ اس کڑے وقت میں تم ہی ہو جو میرا ساتھ دے سکتے ہو۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جی ابا حضور، ہم ہمتن گوش ہیں۔ دوسرے شہزادے نے بھی مؤدبانہ انداز میں کہا، بیٹا، جیسا کہ تم دونوں اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ان دنوں ہماری سلطنت کس قدر خوفناک عذاب میں مبتلا ہے۔ پورے ملک میں خطرات کے سائے لہرا رہے ہیں۔ دشمن کی فوج نے سرحدوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور کسی بھی لمحے وہ ہم پر آندھی اور طوفان بن کر ٹوٹ سکتی ہے۔ اور تم یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ دشمن ملک کس قدر زیرک اور ہر قسم کے فوجی ساز و سامان سے آراستہ ہے۔ اس کا ایک حملہ ہمارے لیے انتہائی خوفناک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس فوج کی پشت پناہی ایک خطرناک جادوگر بشار کر رہا ہے جو دشمن بادشاہ کا بہت گہرا دوست ہے۔ اس کے پاس 10,000 سے زائد علوم ہیں۔ اگر وہ چاہے تو اپنی ایک زوردار پھونک سے ہماری آدھی سے زیادہ فوج کو جلا کر بھسم کر سکتا ہے۔ بیٹا، ہماری فوج دشمن کے مقابلے میں ایک تہائی بھی نہیں۔ اگر دشمن نے اچانک ہم پر حملہ کر دیا تو یقین جانو ہماری فوج زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گی اور ان کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ پھر میرے بچوں، جو صورتحال ہوگی اس کا تم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہو۔ بادشاہ سلامت یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ابا حضور، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ہم نے گو اپنی فوج کو چوکس کر دیا ہے اور انہیں ایسی ایسی حساس جگہوں پر متعین کیا ہے کہ دشمن فوج آسانی سے ان پر قابو نہیں پا سکے گی، لیکن اس کے باوجود خطرہ بہرحال لاحق ہے کہ وہ ہمیں شکست دے دے گی اور ہم اپنی سلطنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ایک شہزادہ جس کا نام شہزادہ راکان تھا، اس نے نہایت پریشانی سے کہا، اور ابا حضور، دشمن سے کوئی بعید نہیں کہ وہ کب اور کس رخ سے حملہ کرے، اور اگر اس نے جادو کی طاقت استعمال کرنے کی کوشش کی تو پھر ہمارے لیے بے پناہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے بشار جادوگر کا سدباب کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں زیادہ خطرہ صرف اسی جادوگر سے ہے۔ باقی فوج کو تو ہم کسی نہ کسی طرح سے سنبھال ہی لیں گے۔ دوسرا شہزادہ بولا، شہزادہ جکان ٹھیک کہتا ہے ابا حضور، ہمارا سب سے بڑا دشمن بشار جادوگر ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے موت کے سائے ہماری سلطنت پر بدستور لہراتے رہیں گے۔ اگر اس جادوگر کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے تو ہماری آدھی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ شہزادہ راکان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، لیکن مسئلہ بشار جادوگر کے خاتمے کا ہے۔ اول تو وہ جادوگر انتہائی خطرناک ہے اور اسے مارنے کے لیے دشمن ملک کی سرزمین پر جانا ہوگا، جو نہایت مشکل ہی نہیں ناممکن بات ہے۔ میں تم دونوں کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیج تو دوں، مگر سرحد پر بھی تمہاری بے حد ضرورت ہوگی، کیونکہ فوج کو صرف تم دونوں ہی آگے بڑھا سکتے ہو، جبکہ یہ صلاحیت ہماری فوج کے کسی سالار کے پاس نہیں ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ بادشاہ نے پریشانی کے عالم میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ابا حضور، بھائی جان جس قدر آسانی اور چابک دستی سے فوج کو سنبھال سکتے ہیں اتنی صلاحیت تو مجھ میں بھی نہیں۔ میں بھی ہمیشہ انہی کے مشوروں پر آگے بڑھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اگر پوری فوج بھائی جان کے حوالے کر دی جائے تو یہ دشمنوں کے چھکے چھڑا دینے کے لیے کافی ہوں گے۔ شہزادہ جکان نے کہا، کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ سلامت چونک کر بولے۔ شہزادہ راکان بھی حیرت سے ان کا چہرہ تکنے لگا۔ یہی ابا جان کہ اس منحوس جادوگر کے خاتمے کی ذمہ داری میرے سپرد کر دی جائے۔ میں کسی نہ کسی طرح دشمن ملک میں گھس کر اس جادوگر کو ہلاک کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس جادوگر کی موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہو۔ شہزادہ جکان نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، اور بادشاہ تحسین آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بہت خوب بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن ملک میں گھس جاؤ گے، مگر بیٹا تم اس جادوگر کو اچھی طرح سے نہیں جانتے۔ اس تک پہنچنا ناممکنات میں سے ہے۔ وہ ایک بہت بڑے محل میں رہتا ہے اور اس نے اپنے محل کے ارد گرد جادوئی حصار کھینچ رکھا ہے، اور اس جادوئی حصار کو پار کر لینا انسان تو کجا کسی پرندے کے بھی بس کی بات نہیں۔ جو پرندہ بھی اس کے حصار کے اوپر پرواز کرنے کی کوشش کرتا ہے فوراً جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس جادوگر نے اپنی حفاظت کا بندوبست کر رکھا ہے، اس لیے اس جادوگر کا مقابلہ کرنا کم از کم انسان کے بس کی بات نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر ابا حضور آپ ہی بتائیے یہ مسئلہ کس طرح سے حل ہوگا؟ جب تک یہ جادوگر زندہ رہے گا تب تک ہماری فوج کے حوصلے پست رہیں گے،
وہ انسانوں کا تو مقابلہ کر سکتے ہیں مگر جادوئی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں، شہزادہ راکان نے پریشان لہجے میں کہا۔ اسی وقت ایک خوبصورت کنیز کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ سلامت، شاہی نجومی بازیابی کی اجازت چاہتے ہیں، اس نے جھک کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ شاہی نجومی؟ کیا مطلب؟ ابا جان، آپ نے شاہی نجومی کو کس لیے بلایا ہے؟ اس کا اس جنگ سے کیا تعلق؟ شہزادہ جاکان حیرت سے کہنے لگا۔ میں اسے جنگ کے بارے میں کچھ حساب لگوانا چاہتا ہوں، جاؤ اسے بھیج دو۔ بادشاہ سلامت نے پہلے شہزادہ جاکان سے پھر کنیز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور کنیز بادشاہ کا حکم سن کر الٹے قدموں باہر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد ایک بوڑھا شاہی نجومی بغل میں چند کتابیں اور فن نجوم کا دوسرا سامان اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے بھی جھک کر شاہی انداز میں انہیں سلام کیا۔ شاہی نجومی، ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم ہمیں حساب لگا کر بتاؤ کہ دشمن فوج ہم پر کب اور کس رخ سے حملہ آور ہوگی۔ بادشاہ نے شاہی نجومی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر عالم پناہ، شاہی نجومی نے کہا، اور وہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور کتابیں کھول کھول کر پڑھنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ ایک سلیٹ پر آڑی ترچھی لکیریں بھی بنانے اور مٹانے لگا۔ کافی دیر تک وہ اپنے کام میں مصروف رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر سر اٹھایا۔ کچھ پتہ چلا؟ شہزادہ جاکان نے بے چینی سے نجومی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی شہزادہ عالم، شاہ جہان ہمارے ملک کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا خواہاں ہے۔ وہ اس سرزمین کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ اس نے ہمارے ملک کی سرحد پر تقریباً 3 لاکھ فوج بٹھا رکھی ہے جو صرف بشار جادوگر کے اشارے کی منتظر ہے۔ ہمارے ملک پر حملہ بشار جادوگر کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، اور بادشاہ سلامت یہ وہی جادوگر ہے جسے آج سے 700 سال پہلے آپ کی 10ویں پشت کے بادشاہ نے ملک بدر کر دیا تھا اور حکم جاری کر دیا تھا کہ اس جادوگر کی کوئی نسل اس ملک میں داخل نہ ہونے پائے۔ اس جادوگر پر اس بادشاہ کی بیٹی کے قتل کا الزام تھا۔ جب جادوگر کو یہاں سے ملک بدر کیا گیا تو وہ اس وقت ایک معمولی سا جادوگر تھا، مگر پھر اس نے بڑے نامی گرامی جادوگروں سے بہت سا علم حاصل کیا، اور اب وہ چند بڑے گنے چنے جادوگروں میں سے ایک ہے۔ اب وہ اس ملک کو صرف اس لیے مٹا دینا چاہتا ہے کہ 700 سال پہلے اسے یہاں سے بے عزت کر کے نکالا گیا تھا، اور شہزادہ عالم وہ اس وقت کوئی طلسمی بت بنانے میں مصروف ہے۔ ان بتوں میں اس نے ایک خاص قسم کا جادو ڈالا ہے، اور جب یہ بت مکمل ہو جائیں گے تب جادوگر فوج کو حکم دے گا اور پھر دشمن فوج اس ملک پر ٹوٹ پڑے گی۔ شاہی نجومی کہتا چلا گیا۔ وہ کس قسم کے بت بنا رہا ہے؟ بادشاہ سلامت جلدی سے بولے۔ میں معافی چاہتا ہوں عالم پناہ، میں نے اس کے بارے میں بہت حساب لگایا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ جو ہی میں ان بتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں میرا سارا نجوم سلیٹ سے آپ ہی آپ مٹ جاتا ہے۔ نجومی نے کہا۔ کیا مطلب؟ بادشاہ نے چونکتے ہوئے کہا۔ جی عالم پناہ، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اس بت کے متعلق آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ نجومی نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور بادشاہ اور شہزادے حیرانی سے اس کا چہرہ تکنے لگے۔ نجومی بابا، کیا آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس جادوگر کی موت کس طرح سے واقع ہو سکتی ہے، اور اس کے مرنے سے دشمن ملک کی فوج کا کیا رد عمل ہوگا؟ شہزادہ راکان نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، نجومی نے ادب سے کہا، اور ایک مرتبہ پھر کتاب اور سلیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا، اور بادشاہ اور شہزادے ایک مرتبہ پھر بے چین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ شہزادگان عالم، اس جادوگر کی موت میں ایک سرخ ہیرے میں دیکھ رہا ہوں، ایسا سرخ ہیرا جس کے 9 کونے ہیں۔ اگر اس 9 کونوں والے سرخ ہیرے کو آگ میں پھینک دیا جائے تو نہ صرف بشار جادوگر ہلاک ہو سکتا ہے بلکہ دشمن ملک کی فوج پر کیا گیا طلسم بھی ختم ہو سکتا ہے۔ نجومی نے بتایا۔ طلسم؟ کیا مطلب؟ کیا دشمن فوج پر جادو کیا گیا ہے؟ اور یہ سرخ 9 کونوں والا ہیرا کہاں ہے؟ شہزادہ جاکان نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے آپ کو بتلایا نا کہ یہ فوج بشار جادوگر کے حکم سے سرحد پر جمع ہوئی ہے، ورنہ دشمن ملک کا بادشاہ تو نہایت شریف انسان ہے، وہ ایسی گھٹیا حرکت کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، بوڑھے نجومی نے کہا، اور اپنی بات جاری رکھی۔ شہزادہ عالم، سرخ ہیرا یہاں سے کوسوں دور شہزادی انم کے خزانے میں ہے، اور آپ کو یہ میں بتلاتا چلوں، شہزادی انم کوئی انسان نہیں ہے، وہ ایک دیوزادی ہے، اور اپنے باپ ممباگو دیو کے پاس رہتی ہے۔ ممباگو دیو ایک بہت بڑے پہاڑ کا نام ہے، اس کی شکل بالکل دیووں کی طرح ہے، یوں تو وہ بالکل بے جان پتھر کا مجسمہ ہے، مگر اس کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ بے جان نہیں بلکہ جاندار ہے۔ پہاڑ دیو کے ارد گرد جو جادوئی حصار اور طلسمی پابندیاں ہیں، اور شہزادی انم سے بچنے کے متعلق تو میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ ہاں، البتہ ممباگو دیو پر چڑھنے کے لیے اگر کوئی انسان ہراشا پرندے کے پر لگا لے تو وہ کسی پرندے کی طرح اڑ کر اس کے منہ تک آسانی سے جا سکتا ہے۔ شاہی نجومی نے مزید حساب لگا کر جواب دیا۔ اس قدر پابندیاں اور یہ ہراشا پرندہ کیا بلا ہے، اور اس کے پر کیسے اور کہاں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ شہزادہ راکان نے ہونٹ سکوڑ کر پوچھا۔
ہراشا پرندہ بھی بشار جادوگر کا ہی بنایا ہوا طلسمی پرندہ ہے۔ اس پرندے کو وہ اپنی سواری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کے حصول کے لیے آپ کو سب سے پہلے بشار جادوگر کے پاس جانا ہوگا، اور آپ خود سمجھدار ہیں، بھلا وہ آپ کو ہراشا پرندے کے پار کیوں کر دے سکتا ہے؟ شاہی نجومی نے کہا، اور پھر چند لمحے توقف کے بعد بولا، بادشاہ سلامت اور شہزادگان عالم، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ نجومی نے کہا، ہاں 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 کہو، کیا بات ہے، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، بادشاہ سلامت نے جلدی سے کہا، اور دونوں شہزادے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے علم نجوم سے حساب لگایا ہے کہ اگر آپ کسی طرح خواجہ عمرو یار نامی ایک شخص کی خدمات حاصل کریں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہ صرف ہراشا پرندے کے پر حاصل کر سکتا ہے، بلکہ وہ شہزادی انم کے خزانے سے 9 کونوں والا ہیرا بھی لا سکتا ہے، بلکہ سارا خزانہ حاصل کر سکتا ہے۔ شاہی نجومی نے کہا، عمرو یار، تم اس خواجہ عمرو یار کی بات تو نہیں کر رہے جو سردار امیر حمزہ کا خاص مصاحب ہے، جس کی یہ یاری اور مکاری کے قصے دور دور تک مشہور ہیں؟ شہزادہ جکان نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، جی ہاں، میں اسی عمرو یار کی بات کر رہا ہوں شہزادہ عالم، میں جانتا ہوں آپ اسے سخت نفرت کرتے ہیں، اس نے دھوکے سے آپ دونوں کے کپڑے اتار کر آپ کا سارا مال اور اسباب لوٹ لیا تھا، تب سے آپ اس کے دشمن ہو گئے تھے کہ جب کبھی آپ کو وہ کہیں ملے گا آپ اس کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں گے۔ لیکن شہزادگان عالم، گستاخی معاف، اس وقت عمرو سے بڑھ کر آپ کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ بشار جادوگر طلسمی بت بنانے میں مصروف ہے، ان بتوں کی تکمیل میں کچھ وقت لگے گا، اگر ان بتوں کے بنانے سے پہلے اس جادوگر کی موت کا سامان نہ کیا گیا تو اس ملک کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا پائے گی۔ میرا مشورہ مانیے اور عمرو کو کسی طرح یہاں بلا لیں، پرانی دشمنی کو وقتی طور پر بھول کر اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ شاہی نجومی نے کہا اور کتابیں اور سلیٹ سنبھال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بات سن کر دونوں شہزادے سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، اور نجومی اور بادشاہ سلامت ان دونوں کے چہرے تک رہے تھے اور ان کا فیصلہ سننے کے لیے بے چین تھے۔ دستک کی آواز سن کر عمرو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کون آ گیا اس وقت؟ وہ منہ بنا کر بڑبڑایا اور بستر سے نکل آیا اور دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر باہر کھڑے 2 نوجوانوں پر پڑی تو جیسے اسے زوردار جھٹکا لگا، وہ گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں یکلک خوف سما گیا۔ آپ؟ اس نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں عمرو، بالآخر ہم نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا۔ باہر کھڑے ایک نوجوان جس نے شہزادوں والا لباس پہن رکھا تھا نے سخت لہجے میں کہا۔ جی ہاں شہزادہ جکان، مگر عمرو نے دیکھ کر سچ مچ گھبرا گیا تھا۔ گھبراؤ نہیں عمرو، ہم تم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے، ہم ایک ضرورت کے تحت تم سے ملنے آئے ہیں۔ کیا تم ہمیں اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ دوسرے شہزادے نے قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ جی ہاں کیوں نہیں، آئیے آئیے، آپ ہی کا گھر ہے، عمرو نے جلدی سے انہیں راستہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاشم، عمرو نے جلدی سے اپنے ملازم کو آواز دی۔ جلد ہی ہاشم بھاگتا ہوا وہاں آ گیا۔ جی صاحب، اس نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، مہمانوں کو جلدی سے دیوان خانے میں لے جاؤ اور ان کی خاطر تواضع کرو، عمرو نے اپنے ملازم کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ پھر شہزادوں کی طرف مڑ کر بولا، گستاخی معاف شہزادہ صاحبان، آپ مہمان خانے میں تشریف فرما ہوں، میں ابھی چند لمحوں بعد لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ اس کی بات سن کر دونوں شہزادوں نے اس بات میں سر ہلا دیے اور ملازم کے ہمراہ دیوان خانے کی طرف ہو لیے۔ عمرو نے اپنے کمرے میں آ کر جلدی لباس تبدیل کیا اور کمرے سے نکل آیا اور سوچتا ہوا دیوان خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ دونوں شہزادے اس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں شہزادے اسے اپنا بدترین دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ عمرو نے ایک مرتبہ ان دونوں شہزادوں کو سزا کے طور پر نہ صرف ان کا بہت سا ساز و سامان لوٹ لیا تھا، بلکہ ان دونوں کے کپڑے اتار کر انہیں تن و تنہا جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ عمرو نے کبھی کسی کے ساتھ ایسی نازیبا حرکت نہیں کی تھی، مگر اس نے ان دونوں شہزادوں کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کیا تھا کہ جس جنگل میں عمرو جا رہا تھا اس جنگل میں یہ دونوں شہزادے بھی آئے ہوئے تھے۔ ان دونوں شہزادوں کے گھوڑوں کو اس جنگل میں موجود سانپوں نے ڈس لیا تھا، جس کی وجہ سے دونوں گھوڑے مر گئے۔ اس وجہ سے ان دونوں شہزادوں کو بہت پریشانی ہوئی۔ انہوں نے جو ایک اعلیٰ نسل کے عربی گھوڑے پر ایک سوکھے سڑے اور بوڑھے آدمی کو اس جنگل سے گزرتے دیکھا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس گھوڑے کو حاصل کریں گے۔ انہوں نے عمرو کو روک لیا اور اسے گھوڑا مانگنے لگے، لیکن عمرو کو یہ گھوڑا بے حد پسند تھا۔ تب دونوں شہزادے غصے میں آ گئے اور انہوں نے عمرو کو بری طرح سے دھمکانا شروع کر دیا، اور خاص طور پر شہزادہ جکان نے تو تلوار نکال کر عمرو کی گردن پر رکھ دی اور کہا کہ وہ سیدھی طرح سے گھوڑا ان کے حوالے کر دے، ورنہ وہ اس کی گردن تن سے جدا کر دے گا۔ عمرو کو ان کے انداز مخاطب پر بے حد غصہ آ گیا اور اس نے ان دونوں کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے بڑی ہوشیاری سے زنبیل سے صفوف بے ہوشی نکال کر اس کے ذریعے انہیں بے ہوش کیا
اور ان کا سارا سامان سمیٹ کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ پھر اسے شرارت سوجی تو اس نے ان دونوں کے کپڑے بھی اتار لیے اور صرف ان دونوں شہزادوں کے بدن پر ایک ایک جانگیا رہنے دیا اور انہیں ہوش میں لا کر خود وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اب امرو سوچ رہا تھا کہ نہ جانے یہ دونوں شہزادے اس سے کیا چاہتے ہیں، ایسی کون سی صورت ہو سکتی ہے جو انہیں یہاں لے آئی ہے۔ امرو نے سوچا، مگر ظاہر ہے اس کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے اس نے سر جھٹک کر ہر قسم کے خیالات سے ذہن صاف کر لیا اور دیوان خانے میں داخل ہو گیا۔ دونوں شہزادے اندر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ جی شہزادگان عالم، حکم فرمائیے، بندہ ناچیز آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ امرو نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے نہایت مودبانہ لہجے میں کہا۔ امرو، ان دنوں ہم ایک سخت ترین مشکل سے دوچار ہیں، ان حالات میں تم ہی ہماری مدد کر سکتے ہو۔ ہمیں امید ہے کہ تم ہمیں یہاں سے نا امید نہیں لوٹاؤ گے، شہزادہ راکان نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ حکم کیجیے، اگر میں آپ لوگوں کے کسی کام آ سکا تو یہ بات میرے لیے باعث مسرت ہوگی، امرو نے اسی انداز میں کہا۔ اس کے لہجے اور انداز پر دونوں شہزادوں نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر شہزادہ راکان گہری سانس لیتا ہوا کہنے لگا، ہم شرمندہ ہیں امرو کہ ہم نے اس روز تم سے زیادتی کی، ہمارے گھوڑوں کے مر جانے کی وجہ سے ہم واپس جانے کے لیے پریشان تھے، تم نے ہمیں جو سزا دی تھی ہم واقعی اسی قابل تھے، ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں، بہرحال ہم ایک مرتبہ پھر تم سے اپنی زیادتی کی معافی چاہتے ہیں کیونکہ اصل قصور ہمارا تھا، شہزادہ جاکان نے ندامت آمیز لہجے میں کہا۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، چھوڑیے پرانی باتوں کو، آپ حکم فرمائیے، میں اس وقت آپ لوگوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ امرو نے جلدی سے کہا۔ امرو بھائی، دراصل بات یہ ہے کہ، شہزادہ راکان نے کہا اور اپنے ملک کے حالات کے ساتھ ساتھ بشار جادوگر اور مماگو دیو کی بیٹی شہزادی انم اور اس خزانے کے بارے میں مکمل تفصیل بتاتا چلا گیا جو اسے شاہی نجومی نے مہیا کی تھی۔ امرو نہایت انہماک سے اس کی باتیں سن رہا تھا، خاص طور پر خزانے کے نام پر اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک اٹھ کر آئی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے بشار جادوگر کے پاس جا کر ہراشا پرندے کا پر حاصل کرنا ہوگا۔ امرو نے ساری تفصیل سن کر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں امرو، شاہی نجومی نے ہمیں بتایا تھا کہ تم بے حد عقل مند اور ہوشیار آدمی ہو اور تم ہی بشار جادوگر کو آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہو جو ان دنوں بت بنانے میں مصروف ہے۔ امرو بھائی، تم ہمارا یہ کام کر دو تو شہزادی انم کا خزانہ تو تمہارے ہاتھ آئے گا ہی، اس کے علاوہ جب تم کامیاب لوٹو گے تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی تمہیں اتنا انعام دیں گے کہ تمہاری سات پشتیں بھی خوش ہو جائیں گی، شہزادہ راکان نے کہا۔ صرف وعدہ؟ آج کل وعدوں سے کیا ہوتا ہے، نہ جانے وہ جادوگر کس قدر خطرناک ہے اور میں ممباگو دیو تک پہنچ پاتا بھی ہوں یا نہیں، پھر ایسے وعدے کا کیا فائدہ؟ امرو نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، شہزادہ راکان نے حیرت سے کہا۔ مطلب یہ کہ میں ایک مفلس اور کلاش آدمی ہوں، بڑی مشکلوں سے لوگوں سے اور محلے داروں سے ادھار لے لے کر اپنا گزارا کر رہا ہوں، آئے دن قرضدار میرا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، باہر نکلنا ہوتا ہے تو عورتوں کی طرح منہ چھپا کر نکلنا پڑتا ہے، مگر کیا کروں، پاس کچھ ہو تو قرضداروں کا قرض چکاؤں، امرو نے روحانسے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر دونوں شہزادے حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے، پھر اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ دونوں مسکرا دیے۔ اچھا تو یوں کہو نا کہ تم کام کرنے سے پہلے انعام لینا چاہتے ہو، شہزادہ جاکان نے مسکرا کر کہا۔ انعام؟ توبہ توبہ، بھلا کوئی نیکی کا کام کرنے کا انعام لیتا ہے؟ مگر میں کیا کروں، میں آپ سے انعام لینا نہیں چاہتا، اگر آپ اتنی ضد کر رہے ہیں اور مجھے مجبور کر رہے ہیں تو میں آپ کا دل توڑ بھی تو نہیں سکتا، امرو نے معصوم سے لہجے میں کہا اور دونوں شہزادے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تم بہت چالاک ہو امرو، ہم تمہیں دینے کے لیے کچھ لائے تو نہیں، ہاں فی الحال یہ ہار اپنے پاس رکھ لو، میرا خیال ہے اس ہار کو بیچ کر تم آسانی سے اپنا اگلا پچھلا قرض چکا سکتے ہو۔ شہزادہ راکان نے گلے میں پڑا ہوا سچے موتیوں کا ہار اتار کر امرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہار دیکھ کر امرو کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس نے جلدی سے شہزادے کے ہاتھ سے ہار جھپٹ لیا جیسے اسے خطرہ ہو کہ شہزادہ اپنا ارادہ بدل نہ لے۔ ہاں اچھا ہار ہے، مگر اس ہار کی قیمت سے تو بمشکل دودھ والے کا قرض اترے گا۔ ہاں اگر شہزادہ جاکان بھی میری مدد کریں تو میں دودھ والے کے ساتھ سبزی والے کا بھی حساب بے باک کر سکتا ہوں، امرو نے شہزادہ جاکان کے گلے میں پڑے ہوئے ہار پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا، اور شہزادہ جاکان نے بھی اپنے گلے سے ہار اتار کر ہنستے ہوئے امرو کی طرف اچھال دیا، جسے امرو نے لپک کر ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ بہت بہت شکریہ، اب میں ہر قیمت پر اس بشار جادوگر کی جادوگری اس کی ناک کے راستے باہر نکال دوں گا، اب آپ لوگ بے فکر ہو کر جائیے۔ اور ہاں، رہی وہ انعام والی بات، تو آخر آپ نے اتنے پیار سے وعدہ کیا ہے، پھر بھلا میں آپ کا دل کیسے توڑ سکتا ہوں، امرو نے کہا، اور دونوں شہزادے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔
ملک حجان کی طرف سفر کرتے ہوئے آج عمرو کو تیسرا روز تھا۔ وہ اپنے تیز رفتار گھوڑے پر بجلی کی سی رفتار سے اڑا چلا جا رہا تھا۔ آخر کئی روز کے مسلسل سفر کے بعد وہ ملک حجان کی سرحد پر پہنچ گیا۔ وہ چاہتا تو بھیس بدل کر سرحد پر کھڑی فوج اور محافظوں کو دھوکہ دے کر نہایت آسانی سے آگے بڑھ سکتا تھا، مگر اس کے لیے اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ جلد سے جلد بشار جادوگر تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے حجان کی سرحد کے قریب پہنچ کر گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ پھر اس نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکال کر پاؤں میں پہنی۔ اے سنہری چپلوں، مجھے جلدی سے بشار جادوگر کے محل کے قریب پہنچا دو، اس نے سنہری چپلوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے ابھی یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اچانک اسے خفیف سا جھٹکا لگا اور دوسرے ہی لمحے اس کے قدم زمین سے اٹھتے چلے گئے اور وہ نہایت تیز رفتاری سے ہوا کے دوش پر تیرنے لگا۔ اس نے اس خیال سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کندھوں پر ڈال لی تاکہ ملک میں رہنے والے لوگوں کی نگاہیں اسے اڑتا ہوا نہ دیکھ لیں۔ وہ ابھی کسی کی نگاہوں میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ سنہری چپلیں اسے نہایت تیز رفتاری سے ایک طرف اڑائے لیے جا رہی تھی۔ پھر ایک بہت بڑے میدانی علاقے کے قریب پہنچ کر اس کی رفتار ہلکی ہو گئی۔ عمرو نے چونک کر نیچے دیکھا۔ کافی فاصلے پر اسے بے حد عظیم الشان اور بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ایک محل نظر آیا۔ محل کے ارد گرد نہایت خوبصورت باغیچے بنے ہوئے تھے۔ عمرو محل دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہی بشار جادوگر کا محل ہے۔ سنہری چپلیں اسے لے کر محل سے کافی دور زمین پر اتر گئی۔ عمرو نے زمین پر اتر کر جلدی سے سنہری چپلیں پاؤں سے نکال کر دوبارہ زمین میں ڈال لیں اور سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے۔ محل کے ارد گرد سیاہ رنگ کا بہت بڑا حصار بنا ہوا تھا اور محل پر ہلکا ہلکا سا دھواں بھی چھایا ہوا تھا۔ عمرو کی تجربہ کار نگاہوں نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ دھواں اور حصار طلسمی ہے، اور اگر اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو وہ سخت نقصان اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر وہ ایک طرف موجود جھاڑیوں میں چلا گیا۔ اس نے زنبیل سے روغن عیاری نکال کر چہرے پر ملنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے زنبیل سے زنانہ لباس نکال کر پہنا اور کچھ دیر بعد وہ ایک نہایت خوبصورت لڑکی کا حلیہ بدل کر جھاڑیوں کی اوٹ سے نکل آیا۔ پھر وہ لڑکیوں کے سے انداز میں چلتا ہوا محل کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ طلسمی حصار سے کافی فاصلے پر تھا کہ اچانک اس کے سامنے بجلی کا جھماکہ ہوا اور ایک خوفناک شکل والا گنجا دیو آ موجود ہوا۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ اور اس طرح منہ اٹھائے کہاں چلی آ رہی ہو؟ دیو نے اس کی طرف دیکھ کر گرجتے ہوئے کہا۔ عمرو سے دیکھ کر ذرا نہ گھبرایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا راستہ روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ کیا بکواس ہے، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ عمرو نے زنانہ آواز میں اس کی طرف دیکھ کر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ میں گنجا دیو ہوں، اس محل کا محافظ۔ میری اجازت کے بغیر کوئی انسان اس طرف کا رخ نہیں کر سکتا۔ دیو نے اسی طرح کرخت لہجے میں کہا۔ بکواس بند کرو، میرا نام شرمیلی جادوگرنی ہے اور میں بشار جادوگر کی بھتیجی ہوں۔ کہاں ہے بشار جادوگر؟ میں اسے پوچھوں گی کہ اس نے تم جیسے پاگل دیو کو یہاں کیوں رکھ چھوڑا ہے۔ بلاؤ اسے، عمرو نے کرخت لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر دیو کے چہرے پر بوکھلاہٹ ناچنے لگی۔ کیا کہا؟ آپ بشار جادوگر کی بھتیجی ہیں؟ وہ گھبرا کر بولا۔ ہاں، تمہیں شک ہے کیا؟ عمرو نے آنکھیں نکالی۔ نہیں، مجھے معاف کر دیں شرمیلی جادوگرنی، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، لیکن میں کیا کروں، آقا نے مجھے یہی حکم دے رکھا ہے کہ میں محل کے قریب کسی کو نہ آنے دوں۔ دیو نے کانپتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ تم اسے جلدی سے جا کر بتاؤ، وہ مجھے اندر آنے سے نہیں روکے گا۔ جاؤ، عمرو نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ وہ اپنا نشانہ ٹھیک لگتے دیکھ کر دل ہی دل میں بے حد خوش ہو رہا تھا، مگر آقا تو اس وقت محل کے تہہ خانے میں ہیں، وہ وہاں ایک خاص قسم کا جادوئی چلہ کاٹ رہے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر میں انہیں نہیں بلا سکتا۔ گنجے دیو نے پریشانی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے اس سے نہیں ملوا سکتے، عمرو نے سوچتے ہوئے کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب میں اتنی دور سے یہاں آئی ہوں، واپس تو جا نہیں سکتی، مگر میرا بشار جادوگر سے ملنا ازحد ضروری ہے۔ تم جلدی سے یہ حصار اور طلسمی دھواں ختم کرو تاکہ میں محل میں جا کر کچھ دیر آرام کر سکوں۔ جب بشار جادوگر چلے سے فارغ ہوگا تب میں اطمینان سے اس سے مل لوں گی، عمرو نے مطمئن لہجے میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن گنجا دیو ہچکچایا۔ ارے تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ بشار جادوگر تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں اسے بتا دوں گی۔ ہاں، اگر تم نے میرا راستہ روکا تو وہ یقیناً تمہیں سزا دے گا، اس لیے اپنی بھلائی چاہتے ہو تو مجھے اندر جانے دو، عمرو نے سخت لہجے میں کہا۔ گنجا دیو کافی دیر تک تذبذب کے عالم میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سر ہلا کر زور سے تالی بجائی۔ فوراً ہی وہاں ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ اس پری کے پر بے حد خوبصورت اور سبز رنگ کے تھے۔ سبز پری یہ بشار جادوگر کی بھتیجی شرمیلی جادوگرنی ہے، انہیں طلسمی حصار اور دھوئیں سے بچا کر اندر لے جاؤ، گنجے دیو نے پری کو دیکھ کر تحکمانہ لہجے میں کہا، اور پری نے سر ہلا دیا۔ آپ اس پری کا ہاتھ پکڑ لیں، یہ آپ کو محل میں لے جائے گی۔
گنجے دیو نے عمرو کی طرف دیکھ کر کہا اور عمرو نے آگے بڑھ کر پری کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی وقت بجلی چمکی۔ ایک لمحے کے لیے عمرو کی آنکھوں کے سامنے بجلی کی تیز چمک لہرائی اور غائب ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے عمرو نے خود کو محل کے ایک نہایت خوبصورت کمرے میں پایا۔ یہ آپ کی آرام گاہ ہے، جب تک آقا باہر نہیں آ جاتے آپ یہیں رہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو 3 بار تالی بجا دیجیے گا، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گی، پری نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا اور عمرو نے سر ہلا دیا اور پری وہاں سے غائب ہو گئی۔ عمرو کمرے میں موجود ایک ایک چیز کو حریصانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ کمرے میں موجود ہر چیز سونے چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ عمرو کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ان تمام چیزوں کو اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈال لے، مگر سب سے پہلے وہ ہراشہ پرندے کے پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جانے یہ ہراشہ پرندہ کس طرح کا ہے اور وہ اس کے پر کس طرح سے حاصل کر سکے گا۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر وہ کسی خیال کے تحت اس کمرے سے نکل آیا اور مختلف راہداریوں سے ہوتا ہوا دوسرے کمروں کے چکر لگانے لگا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر محل کی تمام قیمتی چیزوں کو اپنی زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک کمرے میں اسے بہت بڑا خزانہ بھی دکھائی دیا۔ ظاہر ہے اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر وہ اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ بجلی کسی تیزی سے چلنے لگے اور خزانہ جب تک سارے کا سارا اس کی زنبیل میں منتقل نہیں ہو گیا تب تک اس کے ہاتھ نہیں رکے۔ اتنا بڑا خزانہ ہاتھ آنے پر وہ دل ہی دل میں بے حد خوش ہو رہا تھا۔ اس نے دوسرے کمروں کا بھی جائزہ لیا لیکن اسے کوئی قابل ذکر چیز نظر نہیں آئی۔ پھر اس نے سوچا کہ سبز پری کو بلوا کر ہراشہ پرندے کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس نے 3 بار تالی بجائی۔ فوراً ہی جھماکا ہوا اور سبز پری آ موجود ہوئی۔ سبز پری، یہ بشار جادوگر کا ہراشہ پرندہ کہاں ہے؟ اس نے سبز پری کو دیکھ کر پوچھا۔ ہراشہ پرندہ؟ او، سبز پری ہراشہ پرندے کا نام سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ ابھر آئی۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ تو بے حد ظالم اور خونی پرندہ ہے، پری نے جلدی سے کہا۔ اس پرندے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، کافی عرصہ ہوا میں نے اسے دیکھا نہیں، سوچا یہاں آئی ہوں تو اسے مل بھی لوں، وہ مجھے بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہے، عمرو نے فریب سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ہراشہ پرندہ آپ کو پہچانتا ہے؟ حیرت ہے، بہرحال وہ اس وقت سماخ کی سلاخوں میں بند ہے، پری نے فوراً جواب دیا۔ سماخ کی سلاخوں میں؟ مگر یہ سماخ کی سلاخیں کہاں ہیں؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ محل کی چھت پر، مگر آپ وہاں مت جائیے، ہراشہ پرندہ کئی روز سے بھوکا ہے، اسے آقا اپنے ہاتھوں سے خوراک کھلاتے ہیں۔ آج کل چونکہ وہ خاص قسم کے چلے میں مصروف ہیں، اس لیے ہراشہ پرندہ کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ہے، آپ کو وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، پری نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، عمرو نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا اور سبز پری سر ہلا کر خالی کمرے کو حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ شاید وہ کمرے میں موجود قیمتی سامان کو نہ پا کر حیران تھی۔ عمرو کافی دیر تک پرندے کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اس نے چھت پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے زینے تلاش کیے اور ان سے ہوتا ہوا محل کی چھت پر آ گیا۔ اچانک کریر کریر کی تیز آواز سن کر وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس نے گھبرا کے سامنے دیکھا تو خوف سے اس کی گھگی بند گئی اور اسے اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بشار جادوگر اس وقت ایک بہت بڑے کمرے میں آگ کے ایک دائرے کے قریب آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ آگ کے دائرے میں 2 ماش کے آٹے کے بنے ہوئے پتلے پڑے تھے، جن کی شکلیں شہزادہ رکان اور شہزادہ جکان سے ملتی جلتی تھی۔ دونوں پتلے آگ میں تپ کر انگارے کی طرح سرخ ہو رہے تھے۔ بشار جادوگر کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ مٹھی میں پکڑا ہوا سرخ سفوف بار بار آگ میں چھڑک رہا تھا۔ جو ہی وہ سفوف آگ میں ڈالتا، آگ ایک لمحے کے لیے تیزی سے بھڑکتی اور پھر عام حالت میں جلنے لگتی۔ اچانک بشار جادوگر نے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ہاتھ میں پکڑا ہوا سارا سفوف ایک جھٹکے سے آگ میں ڈال دیا۔ تیز چڑچڑاہٹ کی آواز ابھری جیسے سوکھی لکڑیاں جل رہی ہوں اور آگ تیزی سے بھڑکنے لگی۔ چند لمحے آگ بھڑکتی رہی، پھر اس کا اثر معدوم ہوتا چلا گیا۔ بشار جادوگر کی نگاہیں شہزادوں کے پتلوں پر جمی ہوئی تھی جو انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ جو ہی آگ کا اثر ہلکا ہوا، بشار جادوگر نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا اور دونوں پتلوں کو پکڑ کر آگ سے باہر نکال دیا۔ اس نے پتلوں کو یوں پکڑ رکھا تھا جیسے اس پر آگ کا ہلکا سا بھی اثر نہ ہو رہا ہو۔ اس نے دونوں پتلے اپنی ہتھیلیوں پر رکھے اور ان دونوں کے چہروں پر اپنی نظریں گاڑ دیں۔ پھر اس نے جلدی سے ایک منتر پڑھ کر باری باری ان پتلوں پر پھونک ماری۔ دوسرے ہی لمحے جیسے ان پتلوں میں جان آ گئی ہو، بشار جادوگر نے دونوں پتلوں کو زمین پر رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد اچانک پتلوں میں حرکت ہوئی اور وہ تیزی سے بڑے ہوتے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد بشار جادوگر کے سامنے جیتے جاگتے شہزادہ رکان اور شہزادہ جکان کھڑے تھے۔ ہم اپنے آقا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، حکم فرمائیے، ہم آپ کی کیا خدمت بجا لا سکتے ہیں؟ دونوں شہزادوں نے سینوں پر ہاتھ باندھ کر بشار جادوگر کے سامنے جھکتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔
یہ دیکھ کر بشار جادوگر کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں۔ بہت خوب، تو تمہارا وجود میں نے حاصل کر ہی لیا۔ ٹھہرو، میں ابھی تمہیں ہدایات دیتا ہوں، بشار جادوگر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے کھڑے ہو کر زور سے تالی بجائی۔ فوراً ہی گنجا دیو نمودار ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر کہا۔ گنجے دیو بجلی کی سی تیز رفتاری سے جاؤ اور شہزادہ رکان اور شہزادہ جکان کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ، بشار جادوگر نے اس کو دیکھ کر تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ پھر جیب سے ایک صفوف کی پڑیاں نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، اور یہ صفوف لے جاؤ، یہ صفوف ان دونوں شہزادوں پر ڈال دینا، وہ فوراً بے ہوش ہو جائیں گے، پھر انہیں لانا، ورنہ وہ آسانی سے تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ بشار جادوگر نے کہا تو گنجے دیو نے سر ہلا کر بشار جادوگر کے ہاتھ سے پڑیا لے لی اور وہاں سے دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اور ہاں میرے نقلی شہزادوں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم دونوں نے اصلی شہزادوں کی جگہ لینی ہے۔ میں تمہیں شاہ جان کے محل میں پہنچا دوں گا۔ تم نے کسی بھی مناسب وقت پر بادشاہ کو قتل کر کے اس کے تخت و تاج پر قبضہ کر لینا ہے۔ میں شاہ جان کے قتل ہوتے ہی فوج کو حکم دوں گا کہ وہ سرحدوں پر حملہ کر دے۔ جیسے ہی حملہ ہو تم نے محل میں موجود ہر انسان کو قتل کر دینا ہے، سمجھے تم؟ بشار جادوگر نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ بہت بہتر آقا، ہم آپ کے حکم پر حرف بہ حرف عمل کریں گے، دونوں نقلی شہزادوں نے سر جھکا کر ادب سے جواب دیا۔ شاباش، اور سنو، تم دونوں طلسمی شہزادے ہو، تم پر دنیا کا کوئی ہتھیار اور آگ اثر نہیں کرے گی، مگر تم نے پانی سے بچنا ہے۔ اور ابھی بشار جادوگر نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک وہاں ایک طلسمی کبوتر نمودار ہوا۔ آقا، ہوشیار، محل میں عمرو یار آ گیا ہے۔ عمرو یار آ گیا ہے؟ اس نے چیختی ہوئی آواز میں کہا اور اسی لمحے جل کر فضا میں بکھر گیا۔ کیا کہا؟ عمرو یار؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ بشار جادوگر عمرو کا نام سن کر بری طرح سے اچھلا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ عمرو یار کون ہے آقا؟ نقلی شہزادہ جکان نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ یہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین انسان ہے، جنوں، جادوگروں اور دیووں کا دشمن۔ شہنشاہ افراسیاب بھی اس بدبخت انسان سے بے حد نالاں ہیں۔ انہوں نے مجھے خاص طور پر حکم دیا تھا اس انسان سے بچ کر رہوں اور جہاں موقع ملے اسے فوراً ہلاک کر دوں۔ حاجان ریاست کو تباہ کرنے اور دونوں اصلی شہزادوں کو ہلاک کرنے کے بعد میرا اگلا نشانہ یہی عمرو یار تھا۔ چلو اچھا ہوا یہ خود ہی یہاں آ گیا، اب میں ایک تیر سے دو شکار کروں گا۔ مگر میں حیران ہوں کہ یہ محل میں آ کیسے گیا؟ میں نے محل کے گرد سخت ترین حفاظت کا بندوبست کر رکھا ہے، خاص طور پر طلسمی حصار اور خونی دھوئیں کی زد سے تو کوئی شخص بچ ہی نہیں سکتا، اور پھر باہر گنجا دیو بھی پہرا دیتا ہے۔ پھر او ٹھہرو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، بشار جادوگر نے چونک کر کہا۔ پھر اس نے زور سے 3 بار تالی بجائی تو فوراً وہاں سبز پری نمودار ہوئی۔ اس نے جلدی سے جھک کر بشار جادوگر کو سلام کیا۔ سبز پری، یہ عمرو یار محل میں کیسے آ گیا؟ کیا تم اسے اندر لائی ہو؟ بشار جادوگر نے کہا۔ عمرو یار؟ نہیں آقا، میں کسی عمرو یار کو یہاں نہیں لائی۔ ہاں، آپ کی بھتیجی شرمیلی جادوگرنی کو میں ضرور گنجے دیو کے حکم سے اندر لائی تھی، سبز پری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شرمیلی جادوگرنی؟ میری بھتیجی؟ کیا مطلب؟ کون ہے یہ؟ بشار جادوگر نے چونک کر کہا۔ اسی لمحے اچانک وہاں ایک طلسمی کبوتر نمودار ہو گیا۔ آقا، شرمیلی جادوگرنی ہی خواجہ عمرو یار ہے، وہ گنجے دیو اور سبز پری کو دھوکہ دے کر محل میں داخل ہوا ہے، اور اس نے آپ کے محل کا تمام ساز و سامان اور آپ کا سارا خزانہ لوٹ لیا ہے۔ طلسمی کبوتر نے ہوا میں اپنے پر پھڑپھڑاتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی بات سن کر بشار جادوگر نے اچھلتے ہوئے کہا، جی آقا، وہ آپ کے مخصوص پرندے ہراشا کے پر حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہے، تاکہ وہ پر اپنے کندھوں پر باندھ کر اڑنے کے قابل ہو سکے۔ وہ ان پروں کی مدد سے ممباگو دیو تک پہنچنا چاہتا ہے، تاکہ اسے شہزادی انم کا خزانہ لوٹ سکے، اور ہاں، اس کا اصل مقصد وہ سرخ ہیرا حاصل کرنا ہے جس میں آپ کی جان ہے۔ طلسمی کبوتر نے کہا تو بشار جادوگر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ اسے اس کی موت یہاں کھینچ لائی ہے، وہ یہاں سے زندہ واپس جائے گا تو سرخ ہیرا حاصل کرے گا، بشار جادوگر نے قدرے مطمئن لہجے میں کہا۔ آقا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس نے ہراشا پرندے کے پر حاصل کر لیے ہیں، اور نہ صرف پر حاصل کر لیے ہیں بلکہ اس نے ہراشا پرندے کو بھی ہلاک کر دیا ہے، طلسمی کبوتر نے کہا، اور پھر ایک چیخ مار کر فضا میں جل کر راکھ ہو گیا، اور بشار جادوگر اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس کے پاؤں پر کسی بچھو نے زور سے کاٹ لیا ہو۔ اس کے منہ سے نکلنے والی دھاڑ بے حد تیز تھی۔ اسی وقت اچانک ایک جھماکا ہوا اور گنجا دیو موجود ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اصلی شہزادہ جکان اور شہزادہ رکان پکڑ رکھے تھے۔ دونوں شہزادے مکمل طور پر بے ہوش نظر آ رہے تھے۔ وہ گنجے دیو کے ہاتھوں میں یوں لٹکے ہوئے تھے جیسے مردہ کھینچوے ہوں۔ عمرو سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک بہت بڑا آہنی پنجرا پڑا ہوا تھا،
اس پنجرے میں ایک ہیبت ناک شکل والا پرندہ تھا۔ اس پرندے کی جسامت اژدہے جیسی تھی، منہ طوطے کی چونچ جیسا مگر بے حد لمبا، جبکہ اس کے پر مور کے پروں سے ملتے جلتے تھے اور ٹانگیں شتر مرغ کی ٹانگوں سے ملتی تھیں۔ وہ بڑی بڑی اور گول گول آنکھوں سے امرو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس قدر ہیبت ناک پرندے کو امرو نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اچانک پرندے نے ایک خوفناک چیخ مار کر اپنی لمبی زبان نکالی۔ اس سے پہلے کہ امرو سنبھلتا، اس کی موٹی زبان امرو کے بدن سے لپٹتی چلی گئی۔ امرو کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کے قدم زمین سے اکھڑ گئے۔ امرو کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ وہ پوری قوت سے پنجرے کی سلاخوں سے جا ٹکرایا۔ امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے سلاخوں سے ٹکرا کر اس کا جسم کئی حصوں میں کٹ کر بکھر گیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، مگر موت کے خوف سے فوراً ہی اندھیرا دور ہو گیا۔ وہ بجلی کی طرح تڑپتا ہوا گھوما۔ اس نے پوری قوت سے اپنے جسم کے گرد لپٹی ہوئی زبان ہٹانے کی کوشش کی۔ پرندہ غضبناک انداز میں چیختا ہوا اسے پوری قوت سے اپنی طرف کھینچ کر پنجرے کی سلاخوں سے مار رہا تھا۔ وہ شاید کسی طرح امرو کو پنجرے کے اندر کھینچنا چاہتا تھا، مگر سلاخوں کا فاصلہ بے حد تنگ تھا، اس لیے امرو ان سلاخوں سے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ امرو کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ پرندے کی زبان اس کے گرد اس بری طرح سے لپٹی ہوئی تھی کہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ امرو نے سوچا اگر پرندے نے اسے نہ چھوڑا تو وہ چند لمحوں میں یقیناً اس کی ساری پسلیاں توڑ کر رکھ دے گا۔ اس خیال نے جیسے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے زنبیل سے خنجر داؤدی نکالا اور پھر وہ جنونی انداز میں خنجر پرندے کی زبان پر مارنے لگا۔ پرندے نے ایک کرہناک چینخ ماری اور اس کی زبان کے بال تیزی سے امرو کے جسم سے کھلتے چلے گئے۔ جس جگہ امرو نے اس کی زبان پر وار کیے تھے وہاں سے خون فواروں کی طرح ابل رہا تھا۔ جو ہی اس کی زبان کے تمام بال کھلے، امرو لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر گیا۔ پرندہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ اس کی خوفناک چیخوں سے امرو کے کان پھٹے جا رہے تھے اور پرندے کی زبان زمین پر یوں تڑپ رہی تھی جیسے زخمی سانپ تڑپتا ہے۔ امرو بار بار سر جھٹک کر اپنے ذہن پر چھایا ہوا اندھیرا دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک کڑکڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ پرندے نے آہنی پنجرا توڑ ڈالا۔ یہ دیکھ کر امرو کو جیسے ہوش آ گیا۔ پرندہ حلق سے خوفناک دھاڑے نکالتا ہوا امرو کی طرف بڑھا۔ امرو بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا۔ وہ اسی رفتار سے کروٹیں بدلتا ہوا دور ہٹ گیا۔ پھر اس نے انتہائی پھرتی سے زمین سے جال الیاسی نکالا اور اسے ایک جھٹکے سے پرندے پر اچھال دیا۔ پرندہ جال میں پھنس کر بری طرح سے چیخنے چلانے لگا۔ یہ دیکھ کر امرو کی جان میں جان آئی اور اس کے لبوں پر تکلیف دہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ کافی دیر تک اپنی جگہ اکڑوں بیٹھا تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ پھر وہ نفرت سے ہونٹ بھینچتا ہوا اٹھا۔ اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی اور نہایت جارحانہ انداز میں پرندے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر پرندہ اور زور زور سے چلانے لگا اور جال سے نکلنے کے لیے بری طرح سے پھڑپڑانے لگا۔ امرو نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے تلوار اس کی گردن پر ماری۔ دوسرے ہی لمحے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری، مگر امرو پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا۔ وہ ہراشا پرندے کے تڑپتے ہوئے دھڑ پر پے در پہ تلوار اس وقت تک برساتا رہا جب تک وہ ٹھنڈا نہیں پڑ گیا۔ امرو نے ہراشا پرندے کے پروں پر تلوار چلانے سے جان بوجھ کر اجتناب برتا تھا۔ جب ہراشا پرندہ مر گیا تو اس نے ہانپتے ہوئے تلوار حیدری واپس زنبیل میں ڈال لی اور جال الیاسی بھی کھینچ کر زنبیل میں رکھ لیا۔ پھر اس نے بڑی مہارت سے خنجر کے ذریعے اس پرندے کے پر کاٹ لیے اور بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس خوفناک لڑائی نے اسے بری طرح سے تھکا ڈالا تھا۔ وہ کافی دیر تک زمین پر بیٹھا ہانپتا رہا۔ پھر اس نے ہراشا پرندے کے کٹے ہوئے پر زنبیل میں رکھے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت اس کے قریب بجلی چمکی اور شہزادہ رکان اور شہزادہ جکان نمودار ہو گئے۔ شہزادہ صاحبان آپ یہاں؟ انہیں یوں ظاہر ہوتے دیکھ کر امرو چونک پڑا۔ ہاں، ہراشا پرندے کے پر ہمارے حوالے کر دو، شہزادہ رکان نے اس کی طرف خونی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گھبرا کر کہا۔ جی کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امرو اس کی بات سن کر چونکا۔ مطلب یہ کہ اگر اپنی جان کی خیریت چاہتے ہو تو ہراشا پرندے کے پر ہمارے حوالے کر دو، ورنہ، شہزادہ جکان نے سرد لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے میان سے اپنی تلوار کھینچ لی۔ یہ دیکھ کر امرو حیران رہ گیا۔ یہ کیا؟ امرو گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو میرے دوست ہیں۔ امرو جلدی سے بولا۔ بکو مت، ہم تمہارے دوست نہیں دشمن ہیں۔ ہمارا وقت ضائع مت کرو اور جلدی سے پر ہمیں دے دو، ورنہ ہم تمہارے اتنے ٹکڑے کر دیں گے کہ گننا مشکل ہو جائیں گے، شہزادہ جکان نے تلوار لہراتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے وہ پیار اور خلوص سب فریب تھا، آپ مجھے دھوکہ دے رہے تھے، آپ یہ پر کسی اور مقصد کے لیے حاصل کرنا چاہتے تھے، امرو نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ موت کے پر ہیں، ہم انہیں پھیلا کر پوری دنیا پر موت بن کر ٹوٹ پڑیں گے اور پھر اس پوری دنیا پر ہماری حکومت ہوگی، صرف ہماری،
ہم دنیا کے تمام انسانوں کو مٹی میں ملا کر رکھ دیں گے، شہزادہ رکان نے کہا لگاتے ہوئے کہا، اور عمرو نے نفرت سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اسے ان دونوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ان دونوں دھوکے باز اور دشمن شہزادوں کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دے۔ ٹھیک ہے، میں پر آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ اپنی تلوار واپس میان میں ڈال لیں، کم از کم دوستی کی فضا کو تو خراب نہ کریں۔ عمرو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، شہزادہ جکان نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا اور کچھ سوچ کر تلوار واپس میان میں ڈال لی۔ مگر یاد رکھو عمرو، اگر تم نے کسی قسم کی کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ شہزادہ جکان نے گراتے ہوئے کہا۔ سمجھ گیا، بہت اچھی طرح سمجھ گیا، عمرو نے کہا۔ وہ اس وقت چھت کی منڈیر کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے نیچے دیکھا، چھت سے زمین کا فاصلہ بے حد زیادہ تھا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کچھ سوچ کر زنبیل میں یوں ہاتھ ڈالا جیسے زنبیل سے ہراشہ پرندے کے پر نکال رہا ہو۔ پھر اس نے زنبیل سے کوئی چیز نکال کر منہ میں ڈالی اور برق رفتاری سے اچھل کر اس نے محل کی چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر دونوں شہزادے بری طرح سے چونک پڑے اور وہ تیزی سے منڈیر کی طرف لپکے۔ چھت سے زمین کا فاصلہ بے حد زیادہ تھا۔ اگر عمرو زنبیل سے چاندی کی طلسمی گولی نکال کر منہ میں نہ ڈال لیتا تو یقیناً اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ طلسمی گولی کی وجہ سے اسے ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کا جسم بے حد ہلکا پھلکا ہو گیا اور وہ نہایت آرام سے زمین پر اتر آیا۔ مگر یہ کام اس نے عجلت میں کیا تھا۔ جو ہی اس کے قدم زمین سے لگے، ٹھیک اسی لمحے اس کے دائیں بائیں دو خوفناک شکلوں والے پتلے نمودار ہو گئے۔ انہوں نے برق رفتاری سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلواریں لہرائیں۔ عمرو بوکھلاہٹ میں ذرا سا ترچھا ہو گیا۔ اس کا یہی ترچھا ہونا ہی اس کی جان بچا گیا۔ دونوں پتلوں کی لہراتی ہوئی تلواریں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں۔ ایک زوردار کڑاکا ہوا، دوسرے ہی لمحے دونوں پتلے اچانک جل کر بھسم ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عمرو اچھل پڑا اور تیزی سے مڑ کر دوسری طرف بھاگا۔ وہ اس بات پر بے حد حیران تھا کہ طلسمی دھواں اور طلسمی حصار اس پر کیوں اثر انداز نہیں ہو رہا، حالانکہ ان دونوں کی موجودگی میں یا تو اسے بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا یا پھر فوراً جل کر خاک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہوئی۔ عمرو برق رفتاری سے سامنے کی طرف بھاگتا چلا گیا، پھر اچانک اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ سامنے چار گنجے دیو خوفناک انداز میں بازو پھیلائے اس کی طرف خونی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ اچانک تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سن کر عمرو نے پلٹ کر دیکھا۔ جادوگر کے محل کا بڑا دروازہ کھل رہا تھا اور اس دروازے کی کھلتے ہی شہزادہ راکان اور شہزادہ جکان گھوڑوں پر نیزے لہراتے ہوئے نمودار ہوئے۔ ان کے عقب میں بہت سے سپاہی بھی تھے جن کے ہاتھوں میں نیزے اور تلواریں تھیں۔ عمرو نے تیسری سمت کا رخ کیا، مگر وہاں پر بھی چار گنجے دیو کھڑے تھے۔ وہ چاروں طرف سے بری طرح سے گھر چکا تھا۔ عمرو، تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو، تمہارے بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ خود کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم تمہارا بہت برا حشر کریں گے، شہزادہ جکان نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ عمرو کا ذہن موجودہ صورتحال سے بچنے کے لیے مسلسل کسی لٹو کی طرح گھوم رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک عمدہ سا لبکا، وہ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ان سب کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ اس نے نہایت تیزی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے کندھوں پر ڈال لی۔ ارے کہاں گئے بدبخت، پکڑو اسے، آگ پھیلا دو ہر طرف، بھاگنے نہ پائے، شہزادہ راکان نے اسے غائب ہوتے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا، اور حصار کے باہر کھڑے دیو بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئے۔ ان کے منہ سے اچانک آگ کے مرغولے نکل کر اس طرف آنے لگے جہاں عمرو کھڑا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے تیز پھڑپھڑاہٹ کی آواز کے ساتھ جیسے کوئی چیز آسمان کی طرف بلند ہوتی چلی گئی اور دونوں شہزادے بری طرح سے چونک اٹھے۔ ارے اس نے ہراشہ پرندے کے پر باندھ دیے ہیں، وہ اڑا جا رہا ہے، پکڑو اسے، ہر قیمت پر پکڑو، جانے نہ پائے، شہزادوں نے بری طرح سے حلق پھاڑ کر چیختے ہوئے کہا، اور تمام گنجے دیو بوکھلا کر چاروں طرف اڑنے لگے، لیکن انہیں عمرو کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صرف پروں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دکھائی دیتا بھی کیسے؟ وہ تو ہراشہ پرندے کے پر باندھے سلیمانی چادر اوڑے نہایت اطمینان سے ایک طرف پرندوں کی طرح اڑا چلا جا رہا تھا۔ اسے اڑتے اڑتے کئی گھنٹے بیت گئے۔ وہ گنجے دیووں اور شہزادوں کو بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس وقت وہ ایک سرسبز باغ کے اوپر اڑ رہا تھا۔ باغ میں پھلوں کے درخت دیکھ کر اچانک اسے شدت سے بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے ہر طرف اچھی طرح سے دیکھ بھال لیا کہ کہیں کوئی دیو اس کے تعاقب میں تو نہیں۔ پھر مطمئن ہو کر اس نے غوطہ لگایا۔ اس نے درختوں سے چند میٹھے پھل توڑے اور زمین پر اتر آیا، اور کمر سے اس نے ہراشہ پرندے کے پر اتارے اور پھر کندھوں سے سلیمانی چادر اتار کر زمین میں ڈال لی اور نہایت اطمینان سے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر پھل کھانے لگا۔ اس نے پیٹ بھر کر پھل کھائے، پھر کچھ دیر آرام کی غرض سے وہیں لیٹ گیا۔ اسے لیٹتے ہی اچانک نیند آنے لگی۔ اس نے سر جھٹک جھٹک کر غنودگی دور کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن نیند کا غلبہ اس پر بری طرح سے حاوی ہو رہا تھا اور وہ وہیں لیٹ کر سو گیا۔
ابھی اسے سوئے ہوئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک تیز اور خوفناک چیخوں کی آوازیں سن کر وہ ہڑبڑا کر جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے گھبرا کر دیکھا، سامنے درختوں کے درمیان ایک نہایت خوبصورت لڑکی گھبرائے ہوئے انداز میں چیختی ہوئی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے 2 سیاہ رنگ کے عجیب شکلوں والے انسان نیزے اٹھائے بھاگ رہے تھے۔ ان سیاہ انسانوں کے سروں پر بڑے بڑے سینگ تھے۔ وہ شکل و صورت سے سیاہ جن لگ رہے تھے۔ وہ خوبصورت لڑکی کے پیچھے اس طرح سے بھاگ رہے تھے جیسے وہ اسے ہر صورت میں پکڑنا چاہتے ہوں۔ امرو کو اس خوبصورت لڑکی کی معصومیت پر ترس آ گیا۔ اس نے سیاہ جنوں سے اسے بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے زنبیل سے تیر کمان نکالا اور کمان پر تیر چڑھا کر پوری قوت سے تیر چھوڑ دیا۔ تیر سنسناتا ہوا سیدھا ایک جن کی پیشانی پر لگا۔ اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر کمر کے بل زمین پر گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اسے یوں اچانک گرتے دیکھ کر دوسرا جن ٹھٹک کر رک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، امرو نے دوسرا تیر اس کی طرف چھوڑ دیا۔ اس کا بھی وہی حشر ہوا اور دونوں جن زمین پر پڑے تڑپنے لگے۔ خوبصورت لڑکی کی نظر امرو پر پڑی تو وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی امرو کے قریب آ گئی۔ وہ بے حد سہمی ہوئی تھی۔ تم نے انہیں مار دیا؟ اس نے امرو کے قریب آ کر کہا۔ ہاں اچھی لڑکی، کون تھے یہ جن اور تمہیں کیوں پکڑ رہے تھے؟ امرو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ظالم جن ہیں، مجھے پکڑ کر کھا جانا چاہتے تھے۔ میں تمہاری احسان مند ہوں آدمزاد، اگر تم میری جان نہ بچاتے تو، لڑکی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ آدمزاد کیا مطلب؟ کیا تم آدمزاد نہیں ہو؟ امرو نے اس کے بات سن کر حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں آدمزاد نہیں ہوں، میں ایک پری ہوں۔ میں اس باغ سے اپنی شہزادی کے لیے پھل لینے کے لیے آئی تھی کہ ان بدبختوں کے ہتھے چڑھ گئی۔ خوبصورت لڑکی نے کہا۔ اوہ، تو تم پری ہو، لیکن تمہارے پر کہاں ہیں؟ تم تو مجھے عام سی لڑکی دکھائی دے رہی ہو۔ امرو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ ایسی بات نہیں، میں واقعی پری ہوں۔ میں نے اپنے پر خود غائب کر دیے تھے۔ ان پروں کی وجہ سے میں زیادہ تیزی سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ دوسرے یہ کہ اگر میں اڑنے کی کوشش کرتی تو یہ دونوں مجھے فوراً پکڑ لیتے۔ بہرحال تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میری جان بچائی۔ اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی، پری نے کہا۔ پھر اس نے اپنے جسم کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور دوسرے ہی لمحے اس کی کمر پر نہایت خوبصورت سنہری رنگ کے پر آ گئے۔ اگر کوئی کام ہے تو جلدی بتاؤ اچھے آدمزاد، مجھے جلدی واپسی جانا ہے۔ شہزادی صاحبہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی، پری نے قدرے بے چین ہوتے ہوئے کہا۔ کون شہزادی صاحبہ؟ کیا تم کسی کی غلام پری ہو؟ امرو نے پوچھا۔ ہاں، میں شہزادی انم کی کنیز ہوں، میں انہیں کے لیے پھل لینے آئی تھی، پری نے جواب دیا اور امرو بری طرح سے اچھل پڑا۔ شہزادی انم؟ ممباگو دیو کی بیٹی؟ اس کے حلق سے نکلا۔ ہاں وہی۔ ارے مگر تم شہزادی کو کیسے جانتے ہو؟ پری نے چونک کر حیرت زدہ لہجے میں کہا اور امرو اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ اچھی پری، میں اسی شہزادی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ شہزادی انم دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت شہزادی ہے اور وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد رحم دل اور سخی بھی ہے۔ وہ خاص طور پر انسانوں سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور اگر کوئی انسان اسے کسی قسم کی مدد کی درخواست کرے تو وہ کبھی رد نہیں کرتی، اور مجھے اس مصیبت سے صرف شہزادی انم ہی بچا سکتی ہے۔ میں کئی روز سے شہزادی انم کی تلاش میں ہوں مگر ان کا کہیں پتہ ہی نہیں چل سکا۔ امرو نے فوراً ایک کہانی بناتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو آدمزاد؟ تمہیں یہ سب باتیں کس نے بتائیں؟ پری نے حیران ہو کر پوچھا۔ ایک نجومی بابا نے، امرو نے فوراً جواب دیا۔ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ تو انسانوں سے سخت نفرت کرتی ہیں اور کسی انسان کا وجود ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتی، اور اگر کوئی انسان بھولے سے ان کے قبضے میں آ جائے تو وہ اس انسان کا اتنا بھیانک حشر کرتی ہیں کہ مرنے والے انسان کی روح بھی صدیوں تک بلبلاتی رہتی ہے۔ میں چونکہ شہزادی صاحبہ کی خاص کنیز ہوں، اس لیے انہوں نے مجھے اور اپنی کنیزوں کی پوری فوج کو حکم دے رکھا ہے کہ ہم جہاں کہیں کسی انسان کو دیکھیں اسے فوراً ہلاک کر دیں یا پھر اسے پکڑ کر شہزادی صاحبہ کے پاس لے جائیں۔ مگر تم نے چونکہ میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی۔ شہزادی صاحبہ تک جانے کا خیال دل سے نکال دو، تم اس تک کسی بھی طرح سے نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، تم مجھے اپنی پریشانی بتاؤ، ہو سکتا ہے میں ہی تمہاری کچھ مدد کر دوں، پری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم میری مدد نہیں کر سکتی، یہ کام صرف شہزادی انم ہی کر سکتی ہیں۔ میں نے تمہاری جان بچا کر جو احسان کیا ہے، اب تم اپنا احسان اس طرح سے اتار دو کہ مجھے کسی طرح سے شہزادی انم کے پاس لے جاؤ۔ اگر میری قسمت میں زندگی ہوئی تو شہزادی صاحبہ ضرور میری مدد کرنے پر آمادہ ہو جائیں گی، ورنہ اگر میری موت انہی کے ہاتھوں لکھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ امرو نے جلدی سے کہا۔ نہیں، میں تمہیں موت کے حوالے نہیں کر سکتی، کچھ بھی ہو تم میرے محسن ہو۔ جاؤ شہزادی انم کا خیال دل سے نکال دو۔ اول تو راستہ ہی اس قدر خوفناک ہے کہ تم کسی بھی طرح یہ راستہ عبور نہیں کر سکتے، اور دوسرا شہزادی صاحبہ تمہاری بات سننے سے پہلے ہی تمہیں مار ڈالیں گی۔ میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں جا رہی ہوں،
پری نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور امرو کا جواب سنے بغیر مڑ کر تیزی سے اچھل کر فضا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ ارے ارے میری بات تو سنو، اچھی پری میں، امرو نے چیخ چیخ کر اسے پکارا، مگر پری وہاں سے تیزی سے اٹھتی چلی گئی۔ امرو نے برق رفتاری سے زنبیل سے دوبارہ ہراشا پرندے کے پر نکالے اور انہیں جلدی جلدی اپنی بازوؤں اور کمر پر باندھنے لگا۔ پر باندھ کر وہ بھی تیزی سے اچھلا اور پھر وہ بھی کسی پرندے کی طرح تیزی سے پری کے پیچھے اٹھتا چلا گیا۔ دور جاتی پری نے پروں کی پھڑپڑاہٹ کی آواز سن کر سر گھما کر دیکھا اور پھر امرو کو پروں کے ساتھ اڑتے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ او آقا بشار کے پرندے ہراشا کے پر، اس کا مطلب ہے تم یقیناً آقا کے دشمن ہو۔ میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی، اب تمہاری موت لازمی ہو گئی ہے آدم زاد، میں اب تمہیں ہرگز زندہ نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ گراہٹ آمیز انداز میں بڑبڑائی۔ اچھی پری رک جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ آ رہا ہوں، امرو نے اسے رکتا دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پری نے نفرت سے ہنکارا بھرا، پھر اس نے ہاتھ کو ہلکی سی گردش دے کر امرو کی طرف جھٹکا۔ اس کی انگلیوں سے باریک باریک دھاگے سے نکلے اور بجلی کسی سرحد سے امرو کی طرف لپکے۔ دھاگے دیکھ کر امرو پریشان ہو گیا، اس نے تیزی سے پلٹا کھایا لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ دھاگے اس پر کسی جال کی طرح گرے اور وہ ان دھاگوں میں بری طرح سے الجھتا چلا گیا۔ اس کے پھیلے ہوئے پر سکڑ گئے، دوسرے ہی لمحے وہ ان دھاگوں میں الجھتا ہوا نیچے گر رہا تھا۔ چانگو، اس آدم زاد کو فوراً ہلاک کر دو، یہ آقا بشار جادوگر کا دشمن ہے، پری نے اسے زمین پر گرتا دیکھ کر زور سے چیخ کر کہا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اچانک فضا میں ایک بھیانک شکل والی عورت نمودار ہوئی۔ اس عورت کے دانت بے حد تیز اور لمبے تھے اور ہاتھوں کے ناخن بھی چھریوں کی طرح لمبے اور تیز تھے۔ وہ انتہائی تیزی سے زمین پر گرتے ہوئے امرو کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ دونوں شہزادوں کے چہروں پر بے پناہ غصے کے آثار تھے۔ امرو کا یوں ان کے ہاتھوں سے نکل جانا ان کے لیے چیلنج کی بات تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ امرو کو ڈھونڈ کر اس کے ٹکڑے اڑا دیتے۔ وہ دونوں ابھی تک گھوڑوں پر سوار انہیں دوڑاتے ہوئے امرو کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ انہوں نے آسمان پر اڑنے والے گنجے دیوؤں کو بری طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ کاش ہمارے پاس بھی پر ہوتے، پھر دیکھتے کہ بدبخت امرو ہمارے ہاتھوں کس طرح سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوتا، شہزادہ جکان نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی آقا نے ہمیں دوسری طلسمی قوتیں تو مہیا کر دی ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں اڑنے کی صلاحیت عطا نہیں کی۔ ٹھہرو میں ان سے بات کرتا ہوں، شہزادہ رکان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنا گھوڑا روک لیا۔ اسے گھوڑا روکتے دیکھ کر شہزادہ جکان نے بھی اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں۔ گھوڑا روک کر شہزادہ رکان نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں بشار جادوگر کا تصور کرنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد اچانک بشار جادوگر کا چہرہ اس کے تصور میں آ گیا۔ کیا بات ہے، تم نے میرا تصور کس لیے قائم کیا؟ بشار جادوگر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ آقا، امرو یار ہراشا پرندے کے پر لگا کر اڑ گیا ہے، اگر آپ ہم میں بھی اڑنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے تو وہ ہمارے ہاتھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا، نقلی شہزادہ رکان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو امرو فرار ہو گیا ہے، ٹھہرو میں تمہیں اس کے متعلق بتاتا ہوں، بشار جادوگر نے کہا، اور وہ ایک لمحے کے لیے شہزادے کے تصور سے غائب ہو گیا۔ پھر فوراً ہی اس کا چہرہ دوبارہ نمودار ہوا۔ غضب ہو گیا، وہ کم بخت کنیز موگری سنہری پری کے پیچھے لگ گیا ہے، کہیں وہ اس کے ساتھ ممباگو دیو تک نہ ہی پہنچ جائے۔ جاؤ جلدی کرو، اپنے گھوڑے شمال کی طرف بھگا دو، میں وہاں اطلاع بھجوا دیتا ہوں، وہاں تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ جاؤ جلدی کرو، اس سے پہلے کہ وہ ممباگو وادی میں پہنچ جائے، جا کر اس کے پرخچے اڑا دو، میں نہیں چاہتا کہ اس کی شہزادی انم سے ملاقات ہو۔ جاؤ جلدی کرو، بشار جادوگر نے تیز لہجے میں کہا، اور شہزادہ رکان نے گھبرا کر جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہوا بھائی جان؟ شہزادہ جکان جو کافی دیر سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر جلدی سے بولا۔ کچھ نہیں، امرو اس وقت ممباگو وادی کی طرف جا رہا ہے، ہمیں اسے وہاں پہنچنے سے ہر قیمت پر روکنا ہے، اپنا گھوڑا شمال کی طرف موڑ لو، جلدی کرو، شہزادہ رکان نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور اپنا گھوڑا بھی شمال کی طرف موڑ لیا، اور پھر دونوں کے گھوڑے جیسے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ وہ برق رفتاری سے شمال کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل مسافت کے بعد وہ ممباگو وادی میں پہنچ گئے۔ جو ہی وہ ممباگو وادی میں داخل ہوئے، ان کے ارد گرد خوفناک شکلوں والی بلائیں ایک جھپاکے سے نمودار ہوئیں اور فوراً ہی غائب ہو گئیں۔ وہ ان خوفناک شکلوں والی بلاؤں کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر اچانک دونوں شہزادوں کے جسموں کو زوردار جھٹکے لگے، وہ اچھلے اور دھم سے زمین پر جا گرے۔ ٹھیک اسی وقت بجلی کا زوردار کڑاکا ہوا اور ان دونوں کے جسموں کو آگ لگ گئی۔ یہ ایک نہایت خوبصورت ہال نما کمرہ تھا، جس کے ایک انتہائی کونے کے قریب ایک نہایت خوبصورت تخت پڑا ہوا تھا، جس پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ تخت کے ارد گرد بہت سی خوبصورت لڑکیاں گھیرا ڈالے مودبانہ انداز میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکیاں مور پنکھ سے اسے ہوا جھلنے میں مصروف تھیں۔ یہ خوبصورت لڑکی شہزادی انم تھی، ممباگو دیو کی بیٹی دیوزادی۔ وہ اس وقت کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی
اچانک کمرے میں ایک جھپاکا ہوا اور ایک جھریوں بھرے چہرے والی بے حد بوڑھی پری وہاں نمودار ہوئی۔ بوڑھی پری کو نمودار ہوتے دیکھ کر شہزادی انم اور اس کی کنیزیں چونک پڑیں۔ شہزادی صاحبہ کا اقبال بلند ہو، شہزادی صاحبہ مبارک ہو، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ بوڑھی پری نے مسرت بھرے لہجے میں شہزادی انم کو جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو بوڑھی پری؟ کیا ہمارے بابا دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ شہزادی انم نے اس کی بات سن کر جلدی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں موجود چمک کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ جی ہاں شہزادی صاحبہ، ممباگو دیو جسے بشار جادوگر نے پہاڑ دیو بنا دیا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں، پری نے جلدی سے کہا اور شہزادی انم اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیسے؟ ہمیں جلدی بتاؤ بوڑھی پری، ہم اپنے بابا کو دوبارہ زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہیں، جلدی بتاؤ وہ دوبارہ اپنے اصل روپ میں کیسے آ سکتے ہیں؟ شہزادی نے بے چینی سے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، دنیا میں ایک شخص ہے عمرو یار، وہ بے حد چالاک اور ہوشیار ترین انسان ہے۔ اگر آپ کسی طرح سے اس کی خدمات حاصل کر لیں تو نہ صرف وہ آپ کے والد کو دوبارہ اصلی حالت میں لا سکتا ہے بلکہ وہ بشار جادوگر کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر سکتا ہے، بوڑھی پری نے بتایا۔ عمرو یار، یہ کون ہے؟ یہ نام تو کچھ سنا ہوا معلوم ہو رہا ہے، شہزادی انم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی ہاں شہزادی صاحبہ، یہ بہت مشہور انسان ہے، یہ جادوگروں کا بدترین دشمن ہے، نہایت چالاک، ہوشیار، تیز ترار اور شاطر ترین انسان ہے۔ یہ اب تک سینکڑوں جادوگروں کو ہلاک کر چکا ہے۔ اس کی دہشت پورے طلسم ہوشربا میں پھیلی ہوئی ہے۔ جادوگر تو جادوگر، طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب بھی اس سے خوفزدہ رہتا ہے، بوڑھی پری نے کہا۔ او مگر یہ ہے کون؟ کیا یہ کوئی جن ہے یا کوئی دیو ہے؟ شہزادی انم نے اس کی تعریفیں سن کر حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، نہ وہ جن ہے نہ دیو، وہ تو ایک دبلا پتلا سا بوڑھا آدم زاد ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جادو بھی نہیں جانتا، لیکن اس کے باوجود وہ سینکڑوں جادوگروں پر بھاری ہے، بوڑھی پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آدم زاد؟ تو یہ سب تعریفیں تم نے آدم زاد کی ہیں؟ شہزادی انم نے نفرت سے کہا۔ آدم زاد کا نام سن کر شہزادی انم کے چہرے پر نفرت سے کھنچاؤ آ گیا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہم آدم زاد سے کس قدر نفرت کرتے ہیں، اسی طرح کہ آدم زاد بشار جادوگر نے ہمارے بابا کو پہاڑ بنا کر مردہ کر دیا اور ہمارا سارا خزانہ بابا کے پیٹ میں ڈال دیا اور ہمیں اس وادی تک محصور کر دیا۔ نہ ہم بابا کے پاس جا سکتی ہیں، نہ ان سے کوئی بات کر سکتی ہیں، پھر بھی تم ہمیں بتا رہی ہو کہ ایک آدم زاد ہماری مدد کر سکتا ہے۔ سونو، آدم زاد صرف ظلم کر سکتا ہے، شہزادی انم وسیلے لہجے میں کہتی چلی گئی۔ شہزادی صاحبہ، میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، مگر میرے علم نے مجھے بتایا ہے کہ بشار جادوگر کی موت اسی عمرو یار کے ہاتھوں طے ہے اور وہی آپ کے بابا کو اصلی حالت میں لا سکتا ہے، بوڑھی پری نے شہزادی انم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہم اس بات کو ہرگز نہیں مانتے کہ ایک عام سا انسان جو نہ صرف دبلا پتلا اور بوڑھا ہے اور جادو بھی نہیں جانتا، وہ بشار جادوگر جیسے بدبخت جادوگر کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تم اب واقعی بوڑھی ہو گئی ہو، جاؤ تم اب واپس چلی جاؤ، ہم خود ہی سوچیں گے کہ بشار جادوگر کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے، شہزادی انم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ بوڑھی پری نے پریشان ہو کر کچھ کہنا چاہا مگر پھر اس نے شہزادی کو غصے میں دیکھ کر ہونٹ بھینچ لیے اور سر جھکا کر واپس مڑ گئی۔ دوسرے ہی لمحے ہلکا سا جھپاکا ہوا اور وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ سنہری پری کہاں مر گئی؟ اب تک وہ پھل کیوں نہیں لائی؟ بھوک سے ہمارا دم نکلا جا رہا ہے، شہزادی انم نے کنیز کی طرف پلٹتے ہوئے وسیلے لہجے میں کہا۔ میں پتہ کرتی ہوں، اس کنیز نے گھبرا کر جلدی سے کہا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ ٹھیک اسی لمحے ایک نہایت خوبصورت بلبل وہاں نمودار ہوئی۔ آدم زاد، آدم زاد، شہزادی صاحبہ، وادی ممباگو میں 2 آدم زاد آئے ہیں، ہوشیار، بلبل نے چیختی ہوئی آواز میں کہا اور شہزادی انم بری طرح سے چونک پڑی۔ آدم زاد کا نام سن کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ وہ برق رفتاری سے اپنے تخت کی طرف بڑھی۔ تخت کے کونے پر گول آئینہ پڑا تھا، اس نے آئینہ اٹھا کر جلدی سے اس پر پھونک ماری۔ دوسرے ہی لمحے آئینہ روشن ہو گیا اور اس پر ایک منظر ابھر آیا جہاں وادی ممباگو میں 2 خوبصورت نوجوان جنہوں نے شہزادوں جیسے لباس پہن رکھے تھے گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے شہزادی انم کی آنکھوں میں حیرت لہرائی، پھر اس کی آنکھوں میں شدید نفرت اٹھ کر آئی۔ بشار جادوگر کے غلام، ان کی موت انہیں یہاں کھینچ لائی ہے، اور اس کے حلق سے نفرت بھری اور راہٹ نکلی۔ پھر اس نے جلدی سے کچھ پڑھ کر آئینے پر پھونکا۔ دوسرے ہی لمحے دونوں شہزادوں کو اچانک آگ لگ گئی۔ انہیں آگ میں جلتا دیکھ کر شہزادی انم کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی، مگر چند ہی لمحوں بعد اس کی مسکراہٹ بجھ گئی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے آئینے میں دیکھنے لگی جہاں ایک عجیب منظر نظر آ رہا تھا۔ عمرو نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تلسمی دھاگوں نے اسے اس بری طرح سے جکڑ لیا تھا کہ وہ ہلکی سی جنبش بھی نہیں کر سکا اور دھپ سے زمین پر آ پڑا۔ ٹھیک اسی وقت اچانک عمرو نے ایک بد شکل اور بھیانک عورت کو اپنی طرف لپکتے دیکھا۔
وہ گھبرا گیا کیونکہ وہ بری طرح بندھا ہوا تھا۔ اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، نہ وہ کوئی چالاکی دکھا سکتا تھا اور نہ ہی وہ عیاری سے اپنی زندگی بچا سکتا تھا۔ ایسے میں اچانک اسے سردار امیر حمزہ کا بتایا ہوا ایک عزم اعظم یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس عزم اعظم کو کسی بڑی سے بڑی مشکل کے وقت پڑھا جائے تو وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ جلدی سے عزم اعظم کا ورد کرنے لگا۔ ابھی اس نے عزم اعظم صرف 3 بار ہی پڑھا تھا کہ اچانک قریب آتی ہوئی بھیانک شکل والی عورت کو ایک شدید جھٹکا لگا اور وہ امرو سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ وہ امرو کی طرف بڑھنے کے لیے پورا زور لگا رہی تھی، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی انجانی طاقت نے اسے عقب سے بری طرح سے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہو۔ یہ دیکھ کر امرو کی جان میں جان آئی۔ اس نے جلدی سے اپنے بدن پر پھونک ماری تو طلسمی دھاگے ایک جھٹکے سے ٹوٹ کر بکھر گئے اور امرو ان طلسمی دھاگوں سے آزاد ہوتے ہی جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ آدمزاد، کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا سارا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا ہو اور جیسے میں زمین سے چپک کر رہ گئی ہوں۔ بھیانک شکل والی عورت نے بے حد گھبرائے ہوئے لہجے میں امرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، یہ تو قدرت کا معمولی سا کرشمہ ہے۔ ابھی خدا کو میری زندگی منظور تھی، اس لیے اس نے تمہیں اس حال میں پہنچایا ہے۔ بدبخت عورت، بتاؤ تم کون ہو اور یہ سنہری پروں والی پری مجھے ممباگو وادی میں کیوں نہیں لے جا رہی؟ امرو نے اس کی طرف دیکھ کر کڑکتے ہوئے پوچھا۔ وہ سنہری پری شہزادی انم کی کنیز ہے، مگر دراصل وہ بشار جادوگر کی مخبر ہے۔ پہلے وہ تمہیں اپنا محسن سمجھ رہی تھی کیونکہ تم نے اس کی جان بچائی تھی، پھر جب اس نے تمہیں ہراشا پرندے کے پروں کے ساتھ اڑتے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ تم اس کے آقا بشار جادوگر کے دشمن ہو۔ اس کو بتایا گیا تھا کہ ہراشا پرندے کے پر یا تو خود بشار جادوگر استعمال کر سکتا ہے یا پھر اس کا کوئی دشمن جو بشار جادوگر کی موت کا خواہاں ہو۔ وہ تمہیں اس لیے وادی ممباگو نہیں لے گئی کہ تم ممباگو دیو تک نہ پہنچ جاؤ، بھیانک شکل والی عورت نے کہا۔ او تو یہ بات ہے، اس کا مطلب ہے وہ غدار پری ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے اس کی غداری کا مزہ ضرور چکھاؤں گا۔ اب تم میرے قبضے میں ہو، تمہیں میرا کہنا ماننا پڑے گا۔ اگر تم نے میری کسی بات کے ماننے سے انکار کیا تو تم اسی طرح سے یہاں قید رہو گی اور یہیں پر بھوکی پیاسی مر جاؤ گی۔ بولو، زندہ رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ امرو نے غراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، میں تمہاری ہر بات مانوں گی، اس نے جلدی سے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تم مجھے وادی ممباگو میں لے جا سکتی ہو کسی بھی طرح؟ امرو نے چند لمحے توقف کے بعد اس سے پوچھا۔ وادی ممباگو؟ نہیں، میں تمہیں وہاں نہیں لے جاؤں گی۔ اگر میں تمہیں وہاں لے گئی تو آقا بشار مجھے ایسی خوفناک سزا دے گا کہ، اس نے بری طرح سے کانپ کر کہا، اور اگر تم مجھے وہاں نہ لے گئی تو میں جو تمہیں سزا دوں گا اس کا تم اچھی طرح سے تصور کر لو۔ میں ابھی تمہارے بدن پر زہریلے چونٹے چھوڑ دوں گا، وہ تمہیں کاٹ کاٹ کر کھا جائیں گے اور تم اپنی جگہ سے 1 انچ بھی حرکت نہیں کر سکو گی۔ بولو، کیا کہتی ہو؟ امرو نے آنکھیں نکال کر غراتے ہوئے کہا۔ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ ادھر بھی موت ہے اور ادھر بھی موت، اب میں کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ بہتر ہے میرا ساتھ دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم بشار جادوگر کے ہاتھوں نہیں مرو گی۔ امرو نے اسے تسلی دیتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ ٹھہرو، مجھے سوچنے دو، اس نے کہا اور سوچ میں ڈوب گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں تمہیں وادی ممباگو میں دوسرے راستے سے پہنچا دوں گی۔ اس راستے پر بشار جادوگر کا طلسم موجود نہیں، تم بشار جادوگر کے طلسموں سے تو بچ جاؤ گے، مگر وادی میں موجود شہزادی انم سے بچنا تمہیں خود ہوگا، اور تم ممباگو دیو تک کس طرح سے پہنچتے ہو اس کے لیے بھی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی۔ بولو، منظور ہے؟ بھیانک شکل والی عورت نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ بس تو مجھے وادی ممباگو تک پہنچا دو، آگے میں جانوں یا میرا کام، امرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایک وعدہ کرو کہ وادی کے قریب پہنچتے ہی تم میرا سر میری تلوار سے قلم کر دو گے، اس نے کہا اور امرو حیرت سے اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ امرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ گھبراؤ نہیں، جو ہی میرا سر قلم ہوگا میں بشار جادوگر کے جادو کے حصار سے آزاد ہو جاؤں گی اور میں فوراً اپنے وطن واپس لوٹ جاؤں گی۔ اگر میں یہاں رہی تو بشار جادوگر فوراً ہی مجھے ہلاک کر دے گا، بھیانک شکل والی عورت نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا، امرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھے آزاد کرو تاکہ میں تمہیں وادی ممباگو تک پہنچا دوں، اس نے خوش ہو کر کہا اور امرو نے سر ہلا کر جلدی سے دوبارہ اسم اعظم پڑھ کر اس پر پھونکا تو وہ زمین کی قید سے آزاد ہو گئی۔ اب جلدی سے آنکھیں بند کر لو اور اس وقت تک آنکھیں مت کھولنا جب تک میں تمہیں نہ کہوں، بھیانک شکل والی عورت نے کہا اور امرو نے سر ہلا کر آنکھیں موند لیں۔ ٹھیک اسی وقت اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، وہ اچھلا اور سرحد سے نیچے ہی نیچے گرتا چلا گیا۔ اس نے بھیانک عورت کے حکم کے مطابق آنکھیں مضبوطی سے بند کر رکھی تھیں۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی بھاری پتھر کی طرح نیچے گرتا رہا، پھر اچانک اس کے قدم بڑے آرام سے دوبارہ زمین پر آ لگے۔
اب تم آنکھیں کھول سکتے ہو امرو۔ خوفناک شکل والی عورت کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دی۔ دوسرے ہی لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس وقت ایک پہاڑی علاقے میں کھڑا تھا۔ اوہ، کیا یہ ممباگو وادی ہے؟ اس نے قریب کھڑی خوفناک شکل والی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تم ہراشا کے پروں کی مدد سے اس پہاڑ پر سے اڑ کر جاؤ گے تو تمہارے سامنے ایک سفید وادی آ جائے گی، وہی ممباگو کی وادی ہے جہاں ممباگو دیو پہاڑ بنا ہوا ہے، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، امرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے وعدہ پورا کر دیا ہے، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، خوفناک شکل والی عورت نے کہا۔ ساتھ ہی اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا، فوراً ہی اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی تلوار آ گئی اور اس نے وہ تلوار امرو کی طرف بڑھا دی۔ امرو نے اسے تلوار لے لی اور پھر اس نے بھیانک شکل والی عورت کے جھکتے ہوئے سر پر پوری قوت سے تلوار دے ماری۔ ایک زوردار کڑاکا ہوا اور اس کی گردن اس کے جسم سے کٹ کر دور جا گری۔ عورت کا بے سر کا دھڑ نیچے گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد اچانک وہ یوں اٹھ کھڑی ہوئی جیسے اسے کچھ ہوا بھی نہیں۔ وہ نہایت اطمینان سے آگے بڑھی اور اس نے اپنا کٹا ہوا سر اٹھا کر واپس اپنی گردن پر رکھ لیا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ امرو، اب میں آزاد ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک جھماکے سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ اور امرو حیرت سے بت بنا یہ عجیب و غریب منظر دیکھ رہا تھا۔ ایسا منظر اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی کھڑا رہا، پھر اچانک وہ اپنے خیالوں سے چونک پڑا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس نے ہلکی سی زکن بھری اور وہ ہراشا پرندے کے پروں کی مدد سے کسی پرندے کی طرح فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ پہلے پہل اس نے اپنی رفتار ہلکی رکھی، پھر وہ کسی تیز رفتار عقاب کی طرح تیزی سے بلند تر ہوتا چلا گیا۔ اس نے ایک بڑے سے پہاڑ کو عبور کیا تو واقعی اسے ایک سفید وادی دکھائی دی۔ وادی میں موجود ہر چیز سفید رنگ کی تھی۔ دور دودھ کی طرح سفید رنگ کے اونچے اونچے پہاڑ دکھائی دے رہے تھے۔ ان سفید پہاڑوں کے نیچے ایک اور بہت بڑا سفید رنگ کا پہاڑ کھڑا تھا۔ اس پہاڑ کی شکل ایک دیو کی تھی۔ امرو نے غور سے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ دیو یوں تو بے جان دکھائی دے رہا تھا، مگر اس نے جس طرح سے اپنا منہ کھول رکھا تھا اور اس کی سرخ زبان اور لال لال آنکھیں دیکھ کر پتہ چلتا تھا جیسے وہ بے جان نہیں بلکہ کوئی جیتا جاگتا دیو ہو اور پہاڑ کے عقب میں بیٹھا ہو۔ امرو اب اس پہاڑ دیو سے کافی دور تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے پہلے وادی میں اتر کر حالات کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ہوا میں 2-3 چکر لگائے، پھر پر مارتا ہوا زمین کی طرف اترتا چلا گیا۔ وادی دور دور تک خالی تھی، وہاں کسی ذی روح کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس لیے امرو بے دھڑک نیچے آتا چلا گیا۔ لیکن ابھی وہ زمین کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ اچانک یکے بعد دیگرے اس کے سامنے 2 جھماکے ہوئے اور اس کے سامنے شہزادہ راکان اور شہزادہ جاکان آ موجود ہوئے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں موجود تلواریں چمک رہی تھیں۔ انہیں اپنے سامنے اچانک نمودار ہوتے دیکھ کر امرو بوکھلا گیا۔ اس نے گھبراہٹ میں پلٹنا چاہا مگر وہ اس وقت تک شہزادوں کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کی زد سے نکلنے کی کوشش کرتا، دونوں شہزادوں کی تلواریں برق کی طرح کوندی اور امرو کے کندھوں سے ہراشا پرندے کے پر کٹ کر دور جا گرے اور امرو دھپ سے شہزادوں کے قدموں میں جا گرا۔ دونوں شہزادوں کی تلواریں ایک بار پھر حرکت میں آئیں اور پھر اچانک وادی انسانی چیخوں سے بری طرح سے گونج اٹھی۔ آئینے میں شہزادی انم نے دیکھا دونوں شہزادوں کے جسموں پر لگی ہوئی آگ یکلخت بجھ گئی۔ آگ نے ان شہزادوں کا بال بھی باقا نہیں کیا تھا، البتہ ان کے دونوں گھوڑے اس آگ میں جل کر راکھ ہو گئے تھے اور دونوں شہزادے حیرت کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے حیران ہو رہے ہوں کہ ان پر کس نے حملہ کیا تھا۔ پھر اچانک وہ دونوں غائب ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دونوں کہاں غائب ہو گئے ہیں اور آگ نے ان پر اثر کیوں نہیں کیا؟ شہزادی انم شدت حیرت سے ہکلائی۔ اسی وقت جھپاکا ہوا، روشنی چمکی اور سنہری پری ہاتھوں میں بہت سے پھل لیے نمودار ہوئی۔ اس نے شہزادی کے الفاظ سن لیے تھے۔ کیسی آگ اور کون غائب ہو گئے شہزادی صاحبہ؟ آپ کن کی باتیں کر رہی ہیں؟ سنہری پری نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ اوہ سنہری پری، تم آ گئی ہو۔ ابھی کچھ دیر پہلے بشار جادوگر کے بنائے ہوئے طلسمی آدمزاد شہزادے وادی میں آئے تھے۔ میں نے ان پر آگ پھینکی مگر اس آگ نے ان دونوں پر اثر نہیں کیا، البتہ ان کے گھوڑے جل کر راکھ ہو گئے تھے اور پھر وہ دونوں آئینے میں سے غائب ہو گئے۔ شہزادی انم نے سنہری پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ طلسمی شہزادے، آپ نے ان پر آگ پھینکی تھی؟ سنہری پری نے اس کی بات سن کر خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اس کے ہاتھ سے پھل گر گئے اور وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ہاں کیوں، تمہیں کیا ہوا؟ شہزادی انم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ شہزادی صاحبہ، آپ نے برا کیا، وہ دونوں شہزادے آقا بشار کے حکم سے یہاں آئے تھے، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ سنہری پری کے منہ سے بکھلائے ہوئے لہجے میں نکلا۔ آقا بشار؟ کیا مطلب؟ شہزادی انم بری طرح سے چونکی اور سنہری پری کو جیسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے بشار جادوگر۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ آپ نے اس کے بھیجے ہوئے شہزادوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو کیا وہ ناراض نہیں ہوں گے؟ اس نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا۔ اس کی ناراضگی کی تو میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اسے آقا کیوں کہا؟
کیا تم اس کے غلام ہو؟ اور پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ دونوں بشار جادوگر کے بھیجے ہوئے شہزادے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم انہیں اچھی طرح سے جانتی ہو، شہزادی انم نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، آپ نے خود ہی تو بتایا تھا کہ بشار آقا میرا مطلب ہے بشار جادوگر نے 2 طلسمی شہزادے میں سنہری پری سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ اب میں سمجھی، تو تم ہی وہ غدار ہو جو میرا ہر راز، میری ہر بات بشار جادوگر تک پہنچا دیا کرتی تھی۔ میں حیران تھی کہ میری ہر بات کا اس کو کیسے علم ہو جاتا ہے۔ سنہری پری، میں نے تم پر اندھا اعتماد کیا، تمہیں اپنی خاص اور خاص کنیز کا درجہ دیا، اور تم ہی آستین کا سانپ نکلی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم بھی میرے ساتھ غداری کر سکتی ہو۔ تم نے میرے اعتماد اور میرے یقین کو پاش پاش کر دیا ہے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تمہاری غداری کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، ابھی اور اسی وقت۔ شہزادی انم کا لہجہ زخمی بھیڑیے کی طرح تھا، اس کا چہرہ اور آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ نہیں شہزادی صاحبہ، میں غدار نہیں ہوں۔ آقا بشار مجھے بچائیں، اس نے ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے کہا، اور شہزادی انم نے نفرت سے ہونٹ بھینچ لیے۔ بلاؤ اپنے بدبخت آقا کو، اگر اس میں ہمت ہے تو بچا لے آ کر تمہیں۔ پکارو اس مردود کو۔ پکارتی کیوں نہیں؟ پکارو، شہزادی انم نے پوری قوت سے دھاڑ کر کہا۔ مجھے معاف کر دیں شہزادی صاحبہ، مجھ سے بھول ہو گئی، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، مجھے جانے دیں، میں اس نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا، اور پلٹ کر تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ مگر اسی وقت شہزادی انم کی انگلیوں سے نارنجی رنگ کی روشنی کی لکیریں نکل کر اس کی پشت سے ٹکرائیں۔ سنہری پری کے حلق سے ایک زوردار چینک نکلی اور وہ اچھل کر منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ پکڑ لو اس غدار کو، شہزادی انم نے دوسری کنیزوں کی طرف دیکھ کر چیخ کر کہا، اور وہاں کھڑی کئی کنیزوں نے سنہری پری کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب بتاؤ، بشار جادوگر اس وقت کہاں ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ شہزادی انم نے سنہری پری کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ سنہری پری ہکلائی، پھر اچانک اس کے جسم پر ایک لمحے کے لیے شعلہ سا بھڑکا۔ دوسرے ہی لمحے سنہری پری راکھ کا ڈھیر بن کر کنیزوں کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر بکھر گئی۔ یہ دیکھ کر شہزادی انم نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ بزدل، خودکشی کر کے سمجھتی ہے جیسے میں بشار جادوگر کے متعلق کچھ جان ہی نہیں سکوں گی۔ وہ غصے سے ہتھیلی پر مکہ مارتے ہوئے گڑائی۔ اچانک وہی خوبصورت بلبل دوبارہ نمودار ہوئی۔ خبردار شہزادی صاحبہ، اڑنے والا ایک انسان وادی ممباگو پر چکر لگا رہا ہے، بلبل نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، اور فوراً غائب ہو گئی۔ اڑنے والا انسان؟ شہزادی انم نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، پھر اس نے جلدی سے آئینے کی طرف دیکھا۔ اس میں واقعی ایک دبلا پتلا بوڑھا انسان، جس کے جسم پر خوبصورت پر بندھے ہوئے تھے اور جس کے سر پر ایک پیلے رنگ کی پگڑی بندھی ہوئی تھی، کسی پرندے کی طرح وادی پر چکراتا پھر رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ تو کوئی پری زاد معلوم ہوتا ہے۔ پر تو پریوں یا پری زادوں کے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کیا؟ شہزادی انم نے بری طرح سے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے دیکھا اڑنے والا انسان فضا کا چکر کاٹ کر زمین پر اترنے کے لیے نیچے آنے ہی والا تھا کہ اس کے سامنے اچانک وہی دونوں شہزادے نمودار ہو گئے جنہیں کچھ دیر پہلے اس نے آگ سے جلانے کی کوشش کی تھی۔ ان دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور پھر جو ہی اڑنے والا انسان کچھ اور نیچے آیا، دونوں شہزادوں نے تلواروں سے اس کے پر کاٹ ڈالے اور اڑنے والا انسان دب سے زمین پر گر گیا۔ اور پھر دونوں شہزادوں نے ایک بار پھر تلواریں لہرائیں، مگر اسی وقت شہزادی انم نے پوری قوت سے آئینے پر پھونک ماری۔ آئینے پر پھونک پڑتے ہی دونوں شہزادوں کے حلق سے خوفناک چیخیں نکلیں اور وہ ایک جھٹکے سے اچھل کر پیچھے جا گرے، لیکن وہ پھر نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور تلواریں لہراتے ہوئے نہایت غضبناک انداز میں اس شخص کی طرف بڑھے۔ اس وقفے میں اڑنے والا انسان سنبھل چکا تھا۔ اس نے ان دونوں شہزادوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور پھر نہایت تیزی سے پہاڑ دیو کی سمت بھاگ پڑا۔ دونوں شہزادے بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگے، مگر اڑنے والے انسان کی رفتار ان سے کہیں تیز تھی۔ وہ اپنی پتلی پتلی ٹانگوں سے جنگلی ہرن کی طرح دوڑ رہا تھا اور دونوں شہزادے اسے پکڑنے کے لیے پورا زور صرف کر رہے تھے۔ پھر بھاگتے بھاگتے اچانک اڑنے والے انسان نے ٹھوکر کھائی اور وہ الٹ کر منہ کے بھل گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا، دونوں شہزادے اس کے سر پر پہنچ گئے۔ اڑنے والے انسان نے انہیں اپنے نزدیک دیکھ کر جلدی سے کاندھے پر لٹکے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک ڈھال نکال لی۔ دشمن شہزادے اس کے قریب پہنچ کر برق رفتاری سے اس پر تلواریں برسانے لگے۔ اچانک ایک شہزادے نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تلوار گھمائی اور اس انداز میں اس انسان کی ڈھال پر ماری کہ اڑنے والے انسان کے ہاتھ سے ڈھال نکل کر دور جا گری، اور دوسرے شہزادے کی تیز دھار تلوار اڑنے والے شخص کے پیٹ میں اترتی چلی گئی اور اس کے حلق سے دل خراش چینک نکلی اور وہ زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے لگا۔
یہ دیکھ کر وہ شہزادہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے تلوار کے ایک زوردار وار سے تڑپتے ہوئے انسان کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی۔ یہ دیکھ کر شہزادی انم نے غصے کی شدت سے ہونٹ بھینچ لیے اور اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا آئینہ پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ اسے اڑنے والے انسان کو اس طرح مرتے دیکھ کر نہ جانے کیوں دکھ ہوا۔ اسی لمحے بجلی چمکی اور ایک خوبصورت بچہ وہاں نمودار ہوا۔ بچے کو دیکھ کر شہزادی انم بری طرح سے اچھل پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم؟ اس کے حلق سے خوفزدہ لہجے میں نکلا۔ دونوں شہزادوں کو اچانک اچھل کر گرتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے امرو بھی حیرت زدہ رہ گیا، مگر دونوں شہزادے ایک بار پھر اٹھ کر اس کی طرف بڑھے تو امرو جلدی سے اٹھ کر پہاڑ دیو کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے بھاگتے اس کے ذہن میں اچانک ایک ترکیب آئی۔ اس ترکیب پر عمل کر کے اس نے دونوں شہزادوں کو بیوقوف بنانے کا پروگرام بنایا۔ اس نے سوچا کہ وہ ان دونوں شہزادوں کو اپنے ہم شکل طلسمی پتلے میں الجھا کر خود نہایت آسانی سے پہاڑ دیو تک پہنچ جائے گا۔ اس نے بھاگتے بھاگتے زنبیل کو حکم دیا کہ اس میں سے اس کا ہم شکل پتلا اس انداز میں باہر آئے کہ اگر کوئی پلک جھپکے بغیر بھی دیکھے تب بھی اسے پتہ نہ چل سکے۔ اس کے حکم کے ساتھ ہی زنبیل سے غیبی حالت میں ایک طلسمی پتلا نکلا اور امرو کے انداز میں بھاگنے لگا۔ وہ صرف امرو کو نظر آ رہا تھا اور کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسی صورت دوسروں کو نظر آ سکتا تھا جب اصل امرو زنبیل میں گھس جاتا۔ امرو نے بغل سے زنبیل اتاری اور دوسرے لمحے غڑاب سے زنبیل میں اتر گیا۔ اب اصل امرو کی جگہ اس کا ہم شکل طلسمی پتلا دوڑ رہا تھا اور امرو نہایت اطمینان سے زنبیل میں بیٹھا تھا۔ دونوں شہزادوں نے امرو کو ٹھوکر کھاتے دیکھا تو وہ فوراً اس کے سر پر پہنچ گئے۔ امرو نے پتلے کو ہدایات دیں کہ وہ ڈھال کے ساتھ ان کے وار روکے۔ چنانچہ طلسمی پتلا ان کا مقابلہ کرنے لگا، لیکن پھر شہزادہ جکان نے اس کی ڈھال گرا دی اور اسی وقت دوسرے شہزادے نے اس کے پیٹ میں تلوار اتار دی۔ طلسمی پتلا چیخ کر زمین پر گر پڑا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اسی وقت پہلے شہزادے نے آگے بڑھ کر امرو کے پتلے کی گردن اڑا دی۔ یہ سب کچھ امرو زنبیل سے دیکھ رہا تھا۔ طلسمی پتلے کو مرتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے امرو سن ہو کر رہ گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر یک لگ اس کے ذہن میں اپنے ہم شکل طلسمی پتلے کا خیال نہ آیا ہوتا تو یقیناً اس طلسمی پتلے کی جگہ اس کی اپنی لاش پڑی ہوتی۔ ساتھ ہی اسے ان دونوں شہزادوں پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا جو جان بوجھ کر اس کے دشمن بن گئے تھے۔ اس لیے اب امرو نے سوچا کہ ان دونوں شہزادوں کو وہ زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ ان سے اپنی موت کا بدلہ ضرور لے گا۔ دونوں شہزادے امرو کی کٹی ہوئی گردن پر ٹھوکریں مار رہے تھے اور کہکہے لگا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر امرو کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے جلدی سے سلیمانی چادر کندھوں پر ڈالی اور ساتھ ہی زنبیل سے لکڑی کی پتلی سی شاخ نکال کر ہاتھ میں لے لی اور اچک کر زنبیل سے باہر آ گیا۔ اس نے شاخ کا رخ اپنے ہم شکل پتلے کی طرف کیا۔ شاخ کے سرے سے سرخ رنگ کی روشنی سے نکل کر پتلے پر پڑی۔ پتلے پر ایسی چنگاریاں لہرائیں جیسے انار پھوٹتا ہے۔ دونوں شہزادے چونک پڑے۔ اسی وقت امرو کا کٹا ہوا سر اچھلا اور دوبارہ پتلے سے جڑ گیا۔ دوسرے ہی لمحے امرو کا طلسمی پتلا زندہ ہو کر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا اور زور زور سے کہکہے لگانے لگا اور دونوں شہزادے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تم زندہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزادہ جکان نے حیرت سے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ ہاں میں زندہ ہوں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا نام امرو یار ہے، میں برق رواں شعلہ تپاں اور موت جادوگراں ہوں۔ اب تم دونوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں تم دونوں کو ایسی عبرتناک موت دوں گا کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری روحیں میرے نام سے لرزتی رہیں گی۔ امرو نے کندھوں سے سلیمانی چادر اتارتے ہوئے نہایت زہریلے لہجے میں کہا اور دوسرے امرو کو دیکھ کر وہ دونوں بری طرح سے اچھل پڑے اور آنکھیں مل مل کر کبھی اصلی امرو اور کبھی نقلی امرو کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ کیا تم واقعی دو ہو یا ہماری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ شہزادہ راکان نے حیرت کی شدت سے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ ابھی تم نظروں کے ساتھ اور بھی بہت سے دھوکے کھاؤ گے، مگر مرنے سے پہلے مجھے بتاؤ کہ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو اور تم یکدم میرے دشمن کیوں ہو گئے ہو؟ امرو نے جلدی سے کہا۔ امرو یہ اصلی شہزادے نہیں ہیں، یہ شہزادہ راکان اور شہزادہ جکان کے ہم شکل پتلے ہیں۔ انہیں بشار جادوگر نے ماش کے آٹے سے گوندھ کر بنایا ہے۔ اصلی شہزادے بشار جادوگر کی قید میں ہیں، امرو کے پتلے نے کہا، اور امرو اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس کے پاؤں پر کسی ناگ نے ڈنک مار دیا ہو۔ تو یہ نقلی شہزادے ہیں؟ امرو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، بشار جادوگر نے ان نقلی ہم شکل شہزادوں کو اس لیے بنایا تھا کہ یہ دونوں اصلی شہزادوں کی طرح ملک ہجان جائیں اور بادشاہ کو قتل کر کے محل پر قابض ہو جائیں اور وہ باہر سے فوج کے ذریعے حملہ کر دے۔ مگر آپ نے بشار جادوگر کے محل سے ہراشا پرندے کے پر چرا لیے۔ یہ پر بشار جادوگر کے لیے بے حد قیمتی تھے۔ ان پروں کے بغیر اس کی طلسمی قوت آدھی رہ گئی ہے، اس لیے اس نے ان دونوں نقلی شہزادوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ طلسمی پتلے نے مزید بتایا۔ اوہ تو یہ بات ہے، امرو نفرت انگیز لہجے میں بولا۔ اب یہ دونوں نقلی شہزادے میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکیں گے۔ تم ہمیں کیا مارو گے امرو یار؟ ہم بشار آقا کے بنائے ہوئے طلسمی شہزادے ہیں اور ہم کوئی عام انسان نہیں۔ ہمارے اندر ایسی ایسی قوتیں پوشیدہ ہیں کہ تم تو کیا بڑے سے بڑا پہلوان بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
पहले तो तुम हमें धोखा देकर बच गए, लेकिन अब तुम और तुम्हारा ये तिलिस्मी पुतला नहीं बच सकेगा। शहजादा जकान घबराया। साथ ही वो अचानक अपनी जगह से उछला और तेजी से घूमता हुआ उमरू के पुतले से टकराया। पुतले के हलक से एक जोरदार चीख निकली और वो उछलकर दूर जा गिरा। उमरू ने पुतले की तरफ देखा तो सर से पांव तक लरस कर रह गया। उसके पुतले के सारे जिस्म में खंजर ही खंजर गड़े हुए थे। उसी वक्त शहजादा रकान भी इसी अंदाज में उछला और घूमता हुआ उमरू की तरफ आया, मगर उमरू पहले ही होशियार था। उसने जल्दी से हाथ में पकड़ी हुई शाख का रुख उसकी तरफ कर दिया। शाख के सिरे से सुर्ख रंग की लकीर निकली और सीधी शहजादा रकान के सीने से टकराई। शहजादा रकान को एक जोरदार झटका लगा और वो फिजा में कलाबाजियां खाता हुआ दूर जा गिरा। ये देखकर शहजादा जकान गुस्से से उमरू की तरफ बढ़ा, मगर उसका भी यही हशर हुआ। सुर्ख रोशनी की लकीर उसके सीने से टकराई। वो उछला और कलाबाजियां खाता हुआ दूर जा गिरा। फिर वो फौरन उठे और दोनों गजबनाक अंदाज में चीखते हुए उमरू की तरफ दौड़े। उमरू ने जल्दी से जमील से जाल इलियासी निकाला और नहायत फुर्ती से उनकी तरफ उछाल दिया। दोनों शहजादे तेजी से दाएं बाएं छलांगे लगा गए और वो जाल इलियासी में फंसने से बच गए। फिर शहजादा जकान उछला और फिजा में किसी उकाब की तरह उड़ता हुआ उमरू की तरफ आया। उमरू को और तो कुछ नहीं सूझा। उसने जल्दी से सफूफ बेहोशी निकालकर पूरी कुव्वत से उस पर मार दिया। सफूफ बेहोशी शहजादा जकान की नाक से टकराया और शहजादा जकान एक झटके से ज़मीन पर आ गिरा और बेहोश हो गया। जितनी देर में शहजादा रकान संभल था, उमरू ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस पर भी सफूफ बेहोशी फेंक दिया। नतीजे में वो भी बेहोश होकर गिर गया। तब उमरू ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर उसने आगे बढ़कर पहले जाल इलियासी को उठाकर ज़मीन में डाला और फिर बारी बारी इसमें आज़म पढ़कर बेहोश शहजादों पर फूंके मारी तो वो फ़ौरन माश के आटे के पुतले बन गए। उमरू ने नफरत से ठोकरें मार मार कर उन पुतलों को तोड़ दिया। ठीक उसी लम्हे बिजली चमकी और वहाँ बुशार जादूगर नमूदार हो गया। उसके हाथ में एक छोटा सा पिंजरा था जिसमें 2 नन्हे मुन्ने बोने बंद थे। उमरू बुशार जादूगर को देखकर चौंक पड़ा। उसने गौर से देखा, पिंजरे में बंद 2 बोने शहजादा रकान और शहजादा जकान थे। शायद उस जादूगर ने उन दोनों को बोने बनाकर पिंजरे में डाल दिया था। उमरू यार, तुमने मेरे तिलिस्मी शहजादों को फना कर दिया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता था, मगर तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए और तुम मेरा सुर्ख हीरा हासिल करना चाहते हो। लेकिन अब मैं खुद आ गया हूँ। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। बुशार जादूगर ने अभी इतना ही कहा था कि वो अचानक बुरी तरह से चीखता हुआ ज़मीन पर गिर गया। शहजादों वाला पिंजरा भी उसके हाथ से गिर गया। इससे पहले कि बुशार जादूगर कुछ समझता, उसके जिस्म पर अचानक मोटी मोटी जंजीरें आकर लिपटती चली गईं। साथ ही वो लड़कर दूर जा गिरा। उमरू हैरत से ये सब कुछ देख रहा था। फिर उसे भी एक ज़ोरदार झटका लगा और वो भी अचानक ज़मीन में आधा धंस गया। घबराओ नहीं शहजादी, मैं आपको कोई बुरी खबर सुनाने नहीं आया। बुशार जादूगर ने मुझे मम्बागू पहाड़ देव के करीब इसलिए मुतय्यन किया था कि अगर मम्बागू देव टूट जाए या मर जाए तो उसकी सबसे पहले मैं आपको इत्तला दूँ। मगर ये बात नहीं, मम्बागू देव इस वक्त बिल्कुल सही सलामत है। मैं इस वक्त उसके कहने पर ही यहाँ आया हूँ। खूबसूरत बच्चे ने नमूदार होते हुए संजीदा लहजे में कहा और शहजादी अनम की आंखों में छाया हुआ खौफ दूर हो गया। उसकी जगह हैरत ने ले ली। मगर बाबा ने तुम्हें क्यों भेजा है? शहजादी अनम ने हैरानी से कहा। उन्होंने कहा है कि मैं पहाड़ की ज़िंदगी से बुरी तरह से तंग आ गया हूँ। अब मैं दोबारा असली हालत में आ जाना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि तुम बुशार जादूगर की बात मान जाओ और उसे शादी की हामी भर लो। जब तुम बुशार जादूगर से शादी कर लोगी तो वो खुश हो जाएगा और उन्हें खौफनाक अजाब से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बच्चे ने कहा और शहजादी अनम ने होंठ भींच लिए। ओह, तो बाबा भी हिम्मत हार गए। मैं तो उनसे पहले ही कहती थी, मगर वो मानते ही नहीं थे। बहरहाल ठीक है, तुम जाओ और उनसे कह दो कि उनका हुक्म सर आंखों पर। उनकी बेटी उनका हुक्म ज़रूर मानेगी। वो अपने बाप के लिए जान भी दे सकती है। जाओ और जाकर बाबा को बता दो। शहजादी अनम ने होंठ काटते हुए आप दीदा लहजे में कहा और बच्चा सर हिलाकर वहाँ से गायब हो गया। शहजादी अनम सर झुकाए मुस्तरबाना अंदाज में काफ़ी देर तक सोच में डूबी रही। फिर उसने करीब खड़ी एक कनीज़ को इशारा किया। जी शहजादी साहिबा, हुक्म। उसने नहायत मुदबाना अंदाज में सर झुकाकर कहा। जाओ और बुशार जादूगर को पैगाम पहुंचा दो कि आज शहजादी अनम अपनी हिम्मत हार गई है और वो जीत गया है। वो उसकी हर शर्त मानने के लिए तैयार है। अपने बाप की रिहाई के लिए वो उसकी बीवी बनने को तैयार है। शहजादी अनम ने कहा। कनीज़ ने हैरत से एक लम्हे के लिए शहजादी को देखा, फिर सर झुकाकर वापस मुड़ गई। उसके जाते ही अचानक एक कनीज़ घबराए हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुई। शहजादी साहिबा, बुशार जादूगर वादी में आ गया है। वो बेहद गुस्से में है। उसके हाथ में एक पिंजरा है जिसमें 2 बोने इंसान बंद हैं। आने वाली कनीज़ ने जल्दी जल्दी कहा और शहजादी अनम उछल पड़ी। बुशार जादूगर हमारी वादी में आ गया है? क्या तुम सच कह रही हो? शहजादी अनम तेज़ लहजे में बोली। उसकी आंखों में अचानक खास चमक पैदा हो गई। जी हाँ शहजादी साहिबा, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है।
کنیز نے جلدی سے جواب دیا۔ اوہ بہت خوب، تو وہ دن آ ہی پہنچا۔ آؤ جلدی کرو، میرے ساتھ آؤ، شہزادی انم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ کنیز بھی اس کے پیچھے لپکی اور وہ دونوں تیزی سے دروازے سے نکلتی چلی گئیں۔ شہزادی انم مختلف راہداریوں سے ہوتی ہوئی محل سے باہر آ گئی۔ باہر نکلتے ہی اس نے زور سے تالی بجائی۔ فوراً ہی ایک طلسمی عقاب نمودار ہوا اور وہ تیزی سے اڑتا ہوا شہزادی انم کے قریب آ گیا۔ یہ عقاب عام عقابوں سے بے حد بڑا تھا اور اس کا رنگ بھی نیلا تھا۔ شہزادی انم جلدی سے عقاب پر چڑھ گئی۔ سفید وادی کی طرف چلو، شہزادی انم نے تحکمانہ لہجے میں عقاب سے کہا اور عقاب شہزادی کو لیے ہوئے تیزی سے اچکا اور فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اس نے اپنا رخ مشرق کی طرف موڑا اور انتہائی تیز رفتاری سے پرواز کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سفید وادی میں پہنچ گئی۔ شہزادی انم نے کافی اونچائی پر عقاب کو روکنے کا حکم دیا۔ عقاب اسی جگہ فضا میں معلق ہو گیا۔ شہزادی انم نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ نیچے اڑنے والے انسان کے قریب بشار جادوگر کھڑا تھا۔ بشار جادوگر کے ہاتھ میں ایک آہنی پنجرا تھا جس میں 2 انسان بند نظر آ رہے تھے۔ بشار جادوگر کو دیکھ کر شہزادی انم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے جلدی جلدی ایک منتر پڑھا، پھر اس نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی ایک زنجیر توڑی اور پھر اس پر پھونک ماری۔ زنجیر کا رنگ یکلخت سرخ ہوتا چلا گیا۔ شہزادی انم نے جلدی سے اس زنجیر کا رخ بشار جادوگر کی طرف کیا اور اسے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ زنجیر بجلی کی سی تیزی سے نیچے گئی۔ اسی وقت بشار جادوگر کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ الٹ کر گر گیا۔ اس کے ہاتھ سے انسانی پنجرا بھی گر گیا۔ اس سے پہلے کہ بشار جادوگر سنبھلتا، زنجیر تیزی سے اس کے جسم کی گرد لپٹتی چلی گئی۔ پھر شہزادی انم نے اپنی انگلی اٹھا کر اس کا رخ اڑنے والے انسان کی طرف کیا اور ہلکا سا جھٹکا دیا۔ دوسرے ہی لمحے اڑنے والا انسان زمین میں آدھا دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی انم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے عقاب کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ عقاب فوراً حرکت میں آیا اور اڑتا ہوا غوطہ لگا کر نیچے اتر آیا۔ زمین پر اتر کر شہزادی انم نہایت غضبناک انداز میں چلتی ہوئی بشار جادوگر کے قریب آ گئی۔ تو یہ تمہاری حرکت ہے؟ بشار جادوگر نے اسے دیکھتے ہوئے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا۔ ہاں بدبخت جادوگر، آج تمہاری ذرا سی غلطی تمہارے لیے موت کا پیغام بن گئی۔ تم نے مجھے سفید وادی اور محل میں قید کر رکھا تھا۔ محل اور سفید وادی کے علاوہ میں کہیں نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی تم پر وار کر سکتی تھی۔ تم جب بھی یہاں آتے مجھے مفلوج کر دیتے تاکہ میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکوں، مگر آج تم ایسا کرنا بھول گئے اور میں یہاں آن پہنچی اور اب نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ تم میرے قدموں میں پڑے ہو، اب میں چاہوں تو تمہیں ٹھوکروں میں اڑا سکتی ہوں، شہزادی انم نے گراتے ہوئے کہا۔ واقعی مجھ سے بھول ہو گئی۔ اپنے طلسمی شہزادوں کو فنا ہوتے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا تھا اور میں اس آدمزاد کو سزا دینے کے لیے فوراً یہاں آ گیا۔ تمہارے متعلق مجھے خیال ہی نہیں آیا، بشار جادوگر نے چونکتے ہوئے کہا۔ بشار جادوگر، ظلم کے دن بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ تم اب تک مجھ پر اور میرے باپ کے علاوہ نہ جانے کن کن لوگوں پر ظلم کر چکے ہو۔ آج تمہارے ظلم کا آخری دن ہے، شہزادی انم غصے سے کہتی چلی گئی۔ مجھے تم سے یہی خطرہ تھا شہزادی، تم چونکہ دیوزادی ہو اس لیے مجھے اپنے ہتھ کنڈوں سے اپنی گرفت میں لے سکتی تھی، مگر تم مجھے کسی بھی طرح سے نہیں مار سکتی، کیونکہ میری جان ایک ایسی جگہ ہے جہاں دنیا کا طاقتور سے طاقتور اور بڑے سے بڑا جادوگر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مجھے ان زنجیروں سے آزاد کر دو، بشار جادوگر نے مطمئن لہجے میں کہا۔ اسے میں مار سکتا ہوں شہزادی صاحبہ، صرف ایک چٹکی بجا کر، اچانک امرو نے کہا۔ کیا کہا؟ شہزادی انم اس کی بات سن کر چونک پڑی۔ تم اسے مار سکتے ہو؟ وہ کیسے؟ شہزادی انم جلدی سے بولی۔ اس کی موت کا راز میں جانتا ہوں شہزادی صاحبہ، اگر آپ مجھ پر اعتبار کریں تو نہ صرف میں اس جادوگر کو ہلاک کر سکتا ہوں بلکہ میں آپ کے بابا ممباگو دیو کو بھی اصل حالت میں لا سکتا ہوں، امرو نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا اور شہزادی انم حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ تم جانتے بھی ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جس جگہ میری موت کا راز ہے وہاں کوئی نہیں جا سکتا، اور پھر تم میرے سامنے ہو، میں تمہیں اس قابل ہی کہاں چھوڑوں گا کہ تم یہاں سے کہیں جا سکو، بشار جادوگر نے غصے سے کہا اور جلدی جلدی کوئی منتر پڑھنے لگا۔ مگر اسی وقت امرو اچانک اچک کر زمین سے باہر آ گیا اور ساتھ ہی وہ ان دونوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے اسم اعظم پڑھ کر شہزادی انم کا طلسم توڑ دیا۔ زمین سے باہر نکلتے ہی اس نے زمین سے سلیمانی چادر نکال کر اوڑھ لی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ارے یہ کہاں گیا؟ شہزادی انم حیرت زدہ لہجے میں بولی۔ بشار جادوگر بھی حیران نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت وہاں سے شہزادوں والا پنجرا بھی غائب ہو گیا اور پھر شہزادی انم بھی غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بشار جادوگر نے پروں کی تیز پھڑپڑاہٹ کی آواز سنی، جیسے کوئی پرندہ تیزی سے پر مارتا ہوا اوپر کی طرف اڑا جا رہا ہو۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار پھیل گئے اور وہ زنجیر سے خود کو آزاد کروانے کے لیے پورا زور صرف کرنے لگا، مگر زنجیر کو توڑنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بری طرح سے سر مارنے لگا۔ دفعتاً اسے خیال سوجا اور وہ اچھل پڑا۔
سلیمانی چادر اوڑھتے ہی عمرو نے پہلا کام یہ کیا کہ جس پنجرے میں شہزادہ جاکان اور شہزادہ راکان بند تھے اسے اٹھا کر زنبیل میں ڈال لیا۔ پھر کسی خیال کے تحت اس نے زنبیل کا منہ کھولا اور شہزادی انم کو بھی زنبیل میں جانے کا حکم دیا۔ دوسرے ہی لمحے شہزادی انم اچھل کر زنبیل میں آ گری۔ تب عمرو نے زنبیل سے ہراشا پرندے کے پر نکالے اور انہیں جلدی جلدی بازوؤں اور کمر کے ساتھ باندھنے لگا۔ پر اس نے اس وقت زنبیل میں ڈال لیے تھے جس وقت نقلی شہزادے نے اس کے پر کاٹ کر زمین پر گرا دیے تھے۔ پر باندھ کر وہ اچھلا اور تیزی کے ساتھ پر مارتا ہوا اوپر اٹھتا چلا گیا۔ وہ تیزی سے اٹھتا ہوا ممباگو پہاڑ دیو کی طرف جا رہا تھا۔ اسے اس بات پر اطمینان تھا کہ بشار جادوگر اب اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اس کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ جب تک شہزادی از خود اسے زنجیروں سے آزاد نہ کرے وہ خود کو زنجیروں سے آزاد نہیں کروا سکتا۔ عمرو نے سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں رکھ لی۔ اڑتا اڑتا وہ ممباگو دیو سے ابھی کچھ فاصلے پر ہی پہنچا تھا کہ اچانک اس کے ارد گرد روشنی لہرائی اور اس کے سامنے چھوٹی چھوٹی انسانی کھوپڑیاں نمودار ہو گئیں۔ ان کھوپڑیوں کی آنکھیں سورج کی روشنی کی طرح چمک رہی تھیں۔ عمرو ان کھوپڑیوں کو دیکھ کر رک گیا۔ رک جاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا ورنہ ہم تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گی، ایک کھوپڑی نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ مجھے روکنے کی کوشش مت کرو، میں حکیم رنداشا ہوں، مجھے بشار جادوگر نے ہی یہاں بھیجا ہے۔ ممباگو دیو کئی دنوں سے بیمار ہے، مجھے اس کا علاج کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے اس کے پیٹ میں اترنا ہوگا، میرا راستہ مت رکو، عمرو نے کڑکدار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم واقعی حکیم ہو اور تمہیں آقا بشار جادوگر نے ہی بھیجا ہے؟ اسی کھوپڑی نے چونکتے ہوئے کہا۔ میرے بازو پر ہراشا پرندے کے پر نہیں دیکھ رہی؟ یہ پر خاص طور پر مجھے ہراشا پرندے کے کندھوں سے نوچ کر دیے گئے ہیں، ورنہ تم خود سوچو میں آسانی سے اتنی بلندی پر کیسے آ سکتا تھا؟ عمرو نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ اوہ واقعی یہ پر تو ہراشا پرندے کے ہی ہیں، لیکن ممباگو دیو کو کیا بیماری ہو سکتی ہے؟ وہ تو پتھر کا ایک پہاڑ ہے، کھوپڑی نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ یہ تم آقا بشار سے پوچھو، مجھے آقا بشار نے بھیجا ہے، میں اس کا حکم کس طرح سے ٹال سکتا تھا؟ اب تم بھی میرا راستہ مت روکو ورنہ آقا ناراض ہو جائیں گے اور وہ تمہیں سخت سے سخت سزا دیں گے، عمرو نے انہیں دھمکاتے ہوئے کہا۔ وہ دل ہی دل میں بے حد خوش ہو رہا تھا کہ اس نے کس قدر آسانی سے ان کھوپڑیوں کو اپنی عیاری سے بیوقوف بنا لیا۔ ٹھیک ہے، ہم آقا کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی، تم ممباگو دیو کو اطمینان سے دیکھ لو، مگر خبردار دیو کے پیٹ میں موجود خزانے کو ہاتھ مت لگانا ورنہ جل کر بھسم ہو جاؤ گے، کھوپڑی نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا اور عمرو نے سر ہلا دیا۔ پھر کھوپڑیوں نے اسے راستہ دے دیا اور عمرو اطمینان سے دل ہی دل میں ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا، مگر جلد ہی اسے ایک بار پھر رک جانا پڑا، کیونکہ سامنے ایک اور بلا اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ اس بلا کا جسم تو کسی ہاتھی جیسا تھا، جبکہ چہرہ مگرمچھ جیسا۔ اس کے حلق سے خوفناک دھاڑیں نکل رہی تھیں۔ اس کے لمبے لمبے اور تیز نکیلے دانت دیکھ کر عمرو ایک لمحے کے لیے دل ہی دل میں کانپ اٹھا۔ بلا منہ کھول کر دھاڑتی ہوئی تیزی سے عمرو کی طرف بڑھی۔ ارے رک جاؤ رک جاؤ، عمرو نے اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر چینک کر کہا تو بلا رک گئی۔ کون ہو تم اور آگے کہاں بڑھے آ رہے ہو؟ بلا نے دھاڑتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں حکیم رنداشا ہوں، مجھے بشار جادوگر نے بھیجا ہے۔ عمرو نے وہی کہانی سنانی شروع کر دی جو وہ پہلے کھوپڑیوں کو سنا چکا تھا۔ بکواس مت کرو، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، میں جانتی ہوں بشار آقا اس وقت سفید وادی میں شہزادی انم کی زنجیروں میں قید ہے اور تم آقا کا خزانہ لوٹنے کے لیے آ رہے ہو، بلا نے غضبناک لہجے میں کہا، اور عمرو اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا کہ یہ تو سب کچھ جانتی ہے۔ تم نے طلسمی کھوپڑیوں کو دھوکہ دیا تھا، مگر مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے، اب میں تمہیں سالم نگل جاؤں گی، بلا نے دھاڑ کر کہا اور تیزی سے عمرو پر جھپٹی۔ عمرو بوکھلا گیا اور وہ تیزی سے دائیں طرف ہو گیا۔ مگرمچھ کی شکل والی بلا اپنی جھونک میں اس کے قریب سے نکلتی چلی گئی، مگر وہ تیزی سے پلٹی اور دوبارہ عمرو پر حملہ آور ہوئی۔ اب تو بلا کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی، اس نے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکالی۔ فوراً ہی پہاڑوں پر کئی اس طرح کی خوفناک شکلوں والی بلائیں نمودار ہوئیں اور خوفناک آواز میں دھاڑتی ہوئی عمرو کی طرف لپکیں۔ اتنی بلاؤں کو دیکھ کر عمرو کی گھیگی بن گئی۔ پھر تو جیسے بلائیں خوفناک انداز میں اس کے پیچھے پڑ گئیں اور عمرو کبھی اس طرف اڑ جاتا کبھی اس طرف۔ وہ بمشکل ان بلاؤں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آہستہ آہستہ ممباگو دیو کے منہ کے قریب پہنچ گیا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر ممباگو دیو کے ایک نکیلے دانت کو پکڑ لیا۔ اس نے جو ہی ممباگو دیو کے دانت کو پکڑا، اسی وقت ہر طرف تیز اور چکا چوند روشنی کی لہریں کوندی اور دوسرے ہی لمحے وہاں موجود تمام بلائیں اچانک جل کر راکھ بنی اور فضا میں بکھر گئیں۔ ایک لمحے کے لیے عمرو حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ اچانک کیسے ہو گیا، پھر وہ سمجھ گیا کہ چونکہ وہ ممباگو دیو کے قریب پہنچ گیا ہے اور اس نے اس کا دانت چھو لیا ہے، اس لیے ان بلاؤں کے طلسم کی حد ختم ہو گئی اور وہ جل کر راکھ ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوا کہ کم از کم ان مصیبتوں سے جان تو چھوٹی۔ چنانچہ وہ جلدی سے اچک کر دیو کے منہ میں چلا گیا۔ سامنے دیو کا حلق کسی بہت بڑی غار کے دھانے کی طرح کھلا ہوا تھا۔ دیو کی زبان بے حد سرخ ہو رہی تھی،
یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ابھی ابھی کسی کا تازہ خون پیا ہو۔ تلوار حیدری ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں پھر کوئی استاد اس پر نہ ٹوٹ پڑے۔ وہ آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ چلتا ہوا وہ دیو کے حلق کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے حلق سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ نیچے دور اسے ایک تاریک کنواں سا دکھائی دے رہا تھا۔ امرو چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے تلوار حیدری زنبیل میں ڈال لی اور اس کی جگہ شب چراغ ہیرا نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس ہیرے کی دو خاصیتیں تھیں، ایک تو اس کی تیز روشنی اندھیرے کو دور کر دیتی تھی، دوسرے وہ جس کے ہاتھ میں ہو اس پر کوئی جادو اور طلسم اثر نہیں کر سکتا۔ امرو نے شب چراغ ہیرے کی روشنی میں نیچے دیکھا تو دیو کے حلق میں حلقوں کی سیڑھیاں سی بنی ہوئی تھی۔ امرو سیڑھیاں دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس نے ہیرے کو اپنے منہ میں پکڑ لیا اور نہایت اطمینان سے حلق کی نال کے حلقے پکڑتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ پھر اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ ایک جھٹکے سے نیچے گرتا چلا گیا۔ خوف کی شدت سے اس کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ شب چراغ ہیرا بھی اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا اچانک دھپ سے کسی نرم سی چیز پر آ گرا۔ نرم چیز پر گرنے کی وجہ سے اسے چوٹیں نہیں آئیں۔ وہ کافی دیر تک اپنے حواس بحال کرتا رہا، پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شب چراغ ہیرا اس کے قریب ہی پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے ہیرا اٹھایا۔ اس نے دیکھا کہ وہ جس نرم چیز پر گرا تھا وہ دیو کا میدا تھا۔ امرو نے شب چراغ ہیرے کی روشنی کو گھمایا تو کچھ فاصلے پر دیو کی پسلیوں کے قریب اسے شیشے کا ایک بہت بڑا صندوق دکھائی دیا۔ اس صندوق کا ڈھکن بند تھا اور اس میں موجود ہیرے جواہرات اور سونا چاندی کا خزانہ امرو کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ خزانہ دیکھ کر امرو کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس کی آنکھیں مسرت سے کئی گنا چمک اٹھیں۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا اس صندوق کے قریب آ گیا اور حریصانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے بے صبری سے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ صندوق کا ڈھکن کھول دے، مگر جو ہی اس نے صندوق کو چھوا، اچانک ایک شرارہ سا چمکا اور اچانک صندوق وہاں سے دھواں بن کر غائب ہو گیا، اور پھر یہی شرارہ اڑ کر امرو کے کندھوں پر موجود ہراشا کے پروں پر پڑا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پر بھی چل گئے۔ امرو کے منہ سے اچانک چینخ نکلی اور وہ اچھل کر نیچے گر گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی انجانی طاقت نے اسی پورے قوت سے دھکا دے دیا ہو۔ گرتے ہی وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوف چھایا ہوا تھا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن اسے وہ صندوق کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ وہاں سے ایسے غائب تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ صندوق کہاں چلا گیا؟ شاید مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہے، وہ خود سے بڑبڑایا۔ پھر اسے لوہے سلیمانی کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے زنبیل سے لوہے سلیمانی نکال لی۔ یہ ایک سنہرے رنگ کی چھوٹی سی تختی تھی۔ لوہے سلیمانی، مجھے بتاؤ یہ کیا اسرار ہے؟ خزانے کا صندوق کہاں غائب ہو گیا اور یہ میرے پر کیسے جل گئے؟ امرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ لوہے سلیمانی چند لمحے صاف رہی، پھر اس پر سیاہ رنگ کے حروف ابھر آئے۔ امرو یار، تم سے بہت بڑی بھول ہوئی۔ ممباگو دیو کے پیٹ میں اترنے سے پہلے تمہیں ہراشا کے پر زمین میں ڈال لینے چاہیے تھے، اور اس خزانے کے صندوق کو ہاتھوں سے نہیں، تمہیں اپنے خون سے کھولنا تھا۔ تم نے جلد بازی کی۔ اب وہ صندوق مکاش کی پہاڑی غار میں چلا گیا ہے۔ جب تک تم مکاش کی پہاڑی پر نہیں جاؤ گے اور صندوق پر اپنا خون نہیں ڈالو گے، صندوق اسی طرح غائب ہوتا رہے گا اور تم اس کا خزانہ کبھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ اور دوسری اہم بات، صندوق کا ڈھکن کھول کر اس میں موجود سارا خزانہ تم ہاتھ لگائے بغیر اٹھاؤ گے۔ اگر تم نے غلطی سے خزانے کو چھو لیا تو تم بھی اسی وقت جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ لوہے سلیمانی پر حروف ابھرتے اور مٹتے رہے۔ یہ مکاش پہاڑیاں کہاں ہیں اور میں اس غار تک کس طرح پہنچ سکتا ہوں؟ امرو نے پریشانی سے سر گھچاتے ہوئے کہا۔ تختی پر پہلے الفاظ مٹے اور دوسرے نمودار ہوئے۔ مکاش پہاڑیاں سرخ رنگ کی پہاڑیوں کو کہتے ہیں۔ یہ پہاڑیاں اس دیو کے عقب میں واقع ہیں۔ ان پہاڑیوں پر مگرمچھ جیسی خوفناک بلائیں پہرا دے رہی ہیں۔ تمہیں ان سے بچ کر غار میں جانا ہوگا۔ مگر میں ان پہاڑیوں تک جاؤں گا کیسے؟ میرے تو پر جل چکے ہیں اور میں ان بلاؤں کا مقابلہ کس طرح کروں؟ امرو نے پوچھا۔ تختی پر سے الفاظ مٹے اور پھر دوسری تحریر ابھر آئی۔ اس غار میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ بالکل ایک چھوٹے سے بل جیسا ہے۔ اگر کوئی اس بل میں گھس کر بل میں موجود سرخ چوہے کو ہلاک کر دے تو وہ بل غار کے دہانے میں تبدیل ہو جائے گی اور تم 4 بار تالی بجا کر ہوا میں اچھلو گے تو خود کو سرخ پہاڑیوں کے اس بل کے قریب پاؤ گے۔ اس بل میں تم کیسے گھستے ہو اور اس چوہے کو کس طرح سے ہلاک کرتے ہو یہ تمہارا کام ہے۔ اس سے زیادہ بتایا نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی تختی سے الفاظ غائب ہو گئے۔ امرو نے کئی بار اس سے اور سوال کیے لیکن دوبارہ تختی پر کوئی الفاظ نہیں ابھرے تو اس کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ وہ پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس بل میں کس طرح سے گھسے گا۔ سوچ سوچ کر اس کا سر دکھنے لگا مگر اسے کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں کوندا سا لپکا اور وہ بے اختیار اچھل پڑا اور وہ اپنی ترکیب پر عمل کرنے کے متعلق سوچتا چلا گیا۔ پھر بے اختیار اپنے ذہن کو داد دینے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں مکاش پہاڑی کے بل تک پہنچنے کا ارادہ کیا اور 4 بار تالی بجا کر اچھلا۔ پھر جو ہی اس کے قدم دوبارہ زمین سے لگے اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اب وہ سرخ رنگ کی پہاڑیوں کے قریب کھڑا تھا
اس نے ذرا سی کوشش سے پہاڑی میں موجود چھوٹا سا چوہے کا بل تلاش کر لیا۔ اسی وقت ہر طرف سے بلاؤں کی چنگاڑیں سنائی دینے لگیں اور پھر سینکڑوں کی تعداد میں بلائیں چینکتی چلاتی اس کی طرف آنے لگیں، مگر امرو نے جلدی سے زنبیل میں سے مقدس چھتری نکالی اور اسے اپنے سر پر رکھ لیا۔ یہ مقدس چھتری اسے ایک بہت بڑے بزرگ نے اس کی ایک نیکی کے عوض دی تھی۔ اس چھتری کا کمال یہ تھا کہ اگر کوئی اس چھتری کا اپنے سر پر سایہ کر لے تو دنیا کا بڑے سے بڑا جادو اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا، اور اس پر خوفناک سے خوفناک درندہ بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور ہوا بھی یہی۔ چھتری کی وجہ سے اچانک پہاڑی پر نمودار ہونے والی بلائیں رک گئیں، جیسے اچانک انہیں جادو کے زور سے پتھر کا بت بنا دیا گیا ہو۔ یہ دیکھ کر امرو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر اس نے اپنی ترکیب پر عملی جامہ پہنانے کے لیے زنبیل سے وہی آہنی پنجرا نکالا جس میں بونوں کی شکل میں شہزادہ جاکان اور شہزادہ راکان بند تھے۔ او خدا کا شکر ہے امرو بھائی، تم نے ہمیں اس اندھیری کوٹری سے باہر نکالا۔ پنجرا زنبیل سے باہر آتے ہی شہزادہ راکان نے امرو کی طرف دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادہ جاکان کا بھی چہرہ امرو کو دیکھ کر خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ او امرو بھائی، دیو کا کیا ہوا؟ کیا تم نے وہاں سے سرخ ہیرا حاصل کر لیا؟ شہزادہ جاکان نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں، امرو نے کہا اور پھر مختصراً تمام حالات انہیں کہہ سنائے۔ او تو اب اس بل میں تم کس طرح جاؤ گے اور اس چوہے کو کیسے ہلاک کرو گے؟ شہزادہ راکان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ بل میں میں نہیں، تم دونوں جاؤ گے، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں؟ کیا مطلب؟ دونوں چونکے؟ ہاں، چونکہ تمہارا قد بالکل چوہوں جتنا ہے اس لیے تم دونوں آسانی سے اس بل میں گھس سکتے ہو۔ تم دونوں بل میں گھس کر اسی طرح سے اس چوہے کو ہلاک کر دینا، اس کے مرتے ہی غار کا دہانہ خود بخود چوڑا ہو جائے گا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم چوہے کا مقابلہ کس طرح سے کریں گے؟ نہ جانے وہ چوہا ہم سے کس قدر زیادہ طاقتور ہو، شہزادہ راکان نے پریشان ہو کر کہا۔ اس کی تم فکر مت کرو، میں تمہیں صفوف بے ہوشی دے دوں گا، تم کسی طرح یہ دوا اس پر چھڑک دینا، وہ بے ہوش ہو جائے گا، پھر تم اسے آسانی سے مار دینا، امرو نے کہا۔ پھر اس نے مقدس چھتری کا سیرا پنجرے سے لگایا تو پنجرا خود بخود غائب ہو گیا اور دونوں شہزادے آزاد ہو گئے۔ امرو نے زنبیل سے صفوف بے ہوشی کی ایک ایک پڑیا نکال کر دی اور انہیں بل کے قریب چھوڑ دیا۔ دونوں بونے شہزادوں نے احتیاط کے طور پر اپنی اپنی تلواریں نکال کر ہاتھوں میں لے لیں اور ڈرتے ڈرتے بل میں داخل ہو گئے۔ امرو باہر نہایت بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے بل سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنی، یوں لگ رہا تھا جیسے اندر کوئی سانپ زور زور سے پھنکار رہا ہو۔ کافی دیر تک اندر سے آوازیں آتے رہیں، پھر اچانک زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی اور وہ چھوٹا سا بل اچانک تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر امرو خوشی سے اچھل پڑا۔ کچھ ہی دیر میں بل غار کے ایک بڑے دہانے میں تبدیل ہو گیا۔ امرو جلدی سے غار میں گھس گیا۔ غار میں کچھ فاصلے پر اسے ایک طرف دونوں بونے شہزادے بے ہوش پڑے دکھائی دیے، ان کے جسموں پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے۔ ان کے قریب ہی ایک سرخ رنگ کا بڑا سا چوہا مردہ پڑا تھا۔ چوہے کو دیکھ کر امرو کو گھن سی آنے لگی۔ اس نے ناک سکوڑ کر جلدی سے شہزادہ راکان اور شہزادہ جاکان کو اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالا اور اطمینان سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے وہی شیشے کا صندوق دکھائی دیا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر اس صندوق کے قریب پہنچ گیا اور کافی دیر تک ٹکٹکی باندھے خزانے کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے زنبیل سے خنجر نکال کر اپنی ایک انگلی کو ہلکا سا زخم لگایا۔ فوراً ہی خون کی بوندیں نکل کر صندوق پر پڑیں۔ دوسرے ہی لمحے صندوق کا ڈھکن خود بخود کھلتا چلا گیا۔ امرو نہایت بے چینی سے خزانہ اٹھانے کے لیے نیچے جھکا، مگر پھر فوراً رک گیا۔ اسے لوح سلیمانی کی ہدایت یاد آ گئی، جس پر لکھا تھا کہ اگر اس نے خزانے کو ہاتھ لگایا تو وہ فوراً جل کر بھسم ہو جائے گا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ خزانے کو کس طرح سے اٹھا کر زنبیل میں ڈالے۔ اس نے پریشانی کے عالم میں سر کھجایا، پھر وہ فوراً ہی مسکرا دیا۔ اس نے دل ہی دل میں زنبیل کو ہدایت دی کہ صندوق کا سارا خزانہ اس میں چلا جائے۔ اس نے ابھی دل میں یہ الفاظ کہے تھے کہ اچانک صندوق کا سارا خزانہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر ایک لمحے کے لیے امرو کی زنبیل بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ امرو بے حد خوش تھا کہ اس کے ہاتھ اتنا قیمتی خزانہ آ گیا۔ اسے یقین تھا کہ بشار جادوگر کی موت کا 9 کونوں والا ہیرا بھی اب زنبیل میں ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ نہایت اطمینان سے اچھلتا کودتا ہوا غار سے باہر آ گیا۔ پھر اس نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکالیں اور انہیں پاؤں میں پہن لیا۔ سنہری چپلوں، مجھے جلدی سے وہاں لے چلو جہاں بشار جادوگر شہزادی انم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس نے سنہری چپلوں کو حکم دیا۔ اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح تیزی سے آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ پھر اس کا رخ مڑا اور وہ سفید وادی کی طرف پرواز کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی رفتار ہلکی ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا، اور پھر چند ہی لمحوں بعد وہ بشار جادوگر کے سامنے کھڑا تھا۔ بشار جادوگر پریشانی کے عالم میں ابھی تک زنجیریں توڑنے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھا کہ اچانک امرو کو وہاں دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ لو بشار جادوگر، میں تمہاری موت کا سامان لے کر آ گیا ہوں۔ اب میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری روح صدیوں تک بلبلاتی رہے گی۔
امرو نے کہا۔ پھر اس نے زنبیل سے شہزادی انم اور بونے شہزادوں کو باہر نکلنے کا حکم دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سب اچھل کر زنبیل سے باہر آ گئے۔ شہزادی انم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ او بدبخت انسان، تم نے مجھے اتنی دیر اندھیری کوٹری میں بند کیے رکھا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تم نے ہماری توہین کی ہے۔ وہ غصے سے امرو کی طرف دیکھ کر گھبرائی۔ شہزادی صاحبہ، ایسا میں نے مجبوراً کیا تھا، امرو نے کہا، اور پھر حرف بار ساری تفصیل بتا دی۔ اس کی بات سن کر شہزادی انم حیرت زدہ انداز میں اس کا چہرہ تکنے لگی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی بشار جادوگر کی موت کا ہیرا تمہارے پاس ہے؟ وہ یقین نہ آنے والے لہجے میں بولی۔ اس کی بات سن کر بشار جادوگر کا رنگ اڑ گیا۔ ہاں یہ دیکھیے، یہ رہا وہ ہیرا، امرو نے کہا اور زنبیل سے ایک سرخ رنگ کا 9 کونوں والا ہیرا نکال لیا۔ اس ہیرے کی شکل بشار جادوگر کے چہرے سے کافی حد تک ملتی جلتی تھی۔ اوہ بہت خوب، تم نے تو کمال ہی کر دیا آدمزاد، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم یہ کام سچ مچ کر سکو گے، شہزادی انم نے مسرت سے اچھلتے ہوئے کہا۔ اب تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، دنیا میں کچھ لوگ برے ضرور ہوتے ہیں مگر اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادی انم نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ واقعی تم نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے امرو یار، ہم تم سے معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ لاؤ اب جلدی سے اس ہیرے کو آگ میں پھینک دیں تاکہ میرے بابا دوبارہ زندہ ہو جائیں، انہیں مجھ سے بچھڑے ہوئے کئی برس ہو چکے ہیں، جلدی کرو امرو جلدی، شہزادی انم نے بے قرار ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، خدا کے لیے امرو ایسا مت کرو، تم میرا سارا خزانہ لے لینا مگر ہیرا آگ میں ہرگز مت پھینکنا، نہیں تو میں مر جاؤں گا، بشار جادوگر نے بری طرح سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے خزانہ دکھاؤ، اگر خزانہ زیادہ ہوا تو شاید میں تمہاری بات مان جاؤں، امرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو امرو؟ خزانے کے لالچ میں کیا واقعی تم اس کو چھوڑ دو گے؟ شہزادی انم نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں شہزادی صاحبہ، میں نے اتنا خطرناک کام صرف ہمدردی حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، اگر واقعی بشار جادوگر مجھے اپنا سارا خزانہ دے دے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کی بات مانوں اور بشار جادوگر کی بات نہ مانوں، امرو نے روکھے لہجے میں کہا، اور شہزادی انم کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم واقعی اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تم آدمزاد واقعی بے حد گھٹیا ہوتے ہو، تم لوگ دولت کے لیے اپنے بھائی بہنوں کو نہیں چھوڑتے، پھر ہم کیا چیز ہیں؟ دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں فوراً جلا کر راکھ کر دوں، کاش تمہارے ہاتھ میں یہ سرخ ہیرا نہ ہوتا، شہزادی انم نے نفرت سے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، اور امرو مسکرا دیا۔ اس نے زنبیل سے چند طلسمی لکڑیاں نکالیں اور انہیں زمین پر ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد ان لکڑیوں میں خود بخود آگ بھڑک اٹھی۔ ہاں بشار جادوگر دکھاؤ اپنا خزانہ، ورنہ میں ہیرا اس آگ میں ڈالنے لگا ہوں، امرو نے کہا، اور بشار جادوگر بوکھلا گیا۔ ارے ٹھہرو، میں منگواتا ہوں، اس نے کہا۔ پھر اس نے جلدی سے ایک منتر پڑھا، فوراً وہاں ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ جاؤ میرے محل سے میرا سارا خزانہ لے آؤ، اس نے پتلے کو دیکھ کر تحکمانہ لہجے میں کہا، اور پتلا سر ہلا کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ وعدہ کرو امرو کہ خزانہ لے کر تم ہیرا آگ میں نہیں پھینکو گے اور اسے میرے حوالے کر دو گے، بشار جادوگر نے کہا۔ یہ وعدہ میں خزانہ دیکھنے کی بات کروں گا، امرو نے کہا۔ نہیں امرو، وعدہ تمہیں ابھی کرنا ہوگا، چلو تم بتاؤ کہ تم کتنا خزانہ چاہتے ہو، بشار جادوگر نے کہا، اور اس کی بات سن کر امرو مسکرایا اور کہنے لگا، زیادہ نہیں، بس یہ تھیلا بھر دو، میرا یہ تھیلا بھر گیا تو میں تمہیں یہ ہیرا واپس دے دوں گا، اور اگر تمہارے خزانے سے نہ بھرا تو میں ہیرا آگ میں پھینک دوں گا، بولو منظور ہے؟ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی عیاری تیر رہی تھی۔ او یہ تھیلا تو معمولی سا ہے، میرا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ اس جیسے سینکڑوں تھیلے بھر جائیں گے، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، بشار جادوگر نے خوشی سے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ تھوڑی سی دولت دے کر وہ نہایت آسانی سے امرو سے اپنا ہیرا واپس لے لے گا، اس لیے وہ مطمئن ہو گیا۔ ادھر شہزادی انم نفرت زدہ نگاہوں سے امرو کی طرف دیکھ رہی تھی، البتہ دونوں بونے شہزادے بھی تک زخمی حالت میں زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔ چند لمحوں بعد ہر طرف تیز روشنی چمکنے لگی، اور پھر چند لمحوں بعد اچانک ایک طرف خزانے کا ایک ڈھیر سا بنتا چلا گیا، جس میں ہیرے جواہرات اور سونا چاندی کے علاوہ بھی بہت سا قیمتی سامان تھا۔ اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر امرو کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اتنے بڑے خزانے کو دیکھنے لگا۔ لو امرو، اس خزانے سے بھر لو اپنا تھیلا، اور پھر میرا ہیرا مجھے دے دو، بشار جادوگر نے کہا، اور امرو سر ہلا کر جلدی سے خزانے کے قریب آ گیا، اور پھر اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے اور خزانہ تیزی سے زنبیل میں منتقل ہوتا چلا گیا۔ بشار جادوگر سمجھ رہا تھا کہ امرو کا چھوٹا سا تھیلا جلد ہی بھر جائے گا، مگر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ خزانہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور امرو کا تھیلا ویسے کا ویسا ہی تھا جیسے ابھی تک اس میں کچھ ڈالا ہی نہ گیا ہو۔ اور پھر خزانے کا حجم کم ہوتے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ضرور کوئی جادو کا تھیلا ہے، تم نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے امرو،
میں بشار جادوگر ہذیانی انداز میں بولا۔ امرو سارا خزانہ زمین میں ڈال کر ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ کیوں شہزادی صاحبہ، اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ میں نے اس کا سارا خزانہ حاصل کرنے کے لیے یہ چال چلی تھی۔ اب یہی خزانہ غریب لوگوں کے کام آئے گا۔ یہ لیجئے ہیرا اور اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دیجئے۔ امرو نے مسکراتے ہوئے 9 کونوں والا سرخ ہیرا شہزادی انم کی طرف بڑھا دیا اور شہزادی انم حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ امرو تم؟ اس کے حلق سے شدت حیرت سے نکلا۔ پھر اس نے جلدی سے ہیرا امرو کے ہاتھ سے لیا اور اسے آگ میں ڈال دیا۔ بشار جادوگر بری طرح سے چلایا۔ وہ شہزادی کی منت سماجت کرنے لگا مگر شہزادی نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ آگ میں گرتے ہی ہیرے نے بھی آگ پکڑ لی اور وہ کسی سوکھی لکڑی کی طرح جلنے لگا۔ اور پھر اچانک بشار جادوگر کے جسم میں آگ لگی اور وہ بری طرح سے چیخنے چلانے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد ہیرے کے ساتھ ساتھ وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ جی شہزادی صاحبہ، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ امرو نے سینے پر ہاتھ رکھ کر مودبانہ انداز میں جھکتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میں سمجھ رہی تھی تم واقعی خزانے کے لالچی ہو، مگر تم تو بہت اچھے انسان ہو، بہت ہی اچھے، شہزادی انم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی وقت اس کی نگاہ پہاڑ دیو پر پڑی۔ پہاڑ دیو تیزی سے سکڑ رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ پھر وہ دیو کے حجم میں آ کر تیزی سے بھاگتا ہوا ان کی طرف آنے لگا۔ وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ شہزادی انم بھی اپنے باپ کو اصلی حالت میں دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرف بھاگی۔ پھر وہ دونوں نہایت مسرت بھرے انداز میں ایک دوسرے سے ملے۔ شہزادی نے امرو کے متعلق اسے بتلایا تو وہ امرو کے قریب آ گیا اور امرو کی تعریفوں کے پل باندھنے لگا۔ اپنی تعریفیں سن کر امرو کا سینہ فخر سے کئی انچ پھول گیا۔ شہزادی صاحبہ، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے ان شہزادوں کا کچھ کیجیے، یہ بے حد زخمی ہے، کہیں یہ خدا نخواستہ مر ہی نہ جائیں، امرو نے پریشانی سے کہا۔ دونوں شہزادے بھی بشار جادوگر کے مرنے کے بعد اصلی حالت میں آ گئے تھے۔ او یہ کون ہے؟ ممباگو دیو نے پوچھا۔ امرو نے ان کے متعلق بھی سب کچھ بتلا دیا۔ او اس طرح تو یہ بھی ہمارے محسن ہوئے۔ انا بیٹی، تم امرو اور ان دونوں شہزادوں کو لے کر پرستان چلی جاؤ، میں ذرا دشمن کی فوج کو دیکھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے ابھی تک انہوں نے شہزادوں کے ملک پر حملہ نہیں کیا ہوگا، ممباگو دیو نے کہا اور شہزادی انم نے سر ہلا دیا۔ ارے اب میرا پرستان میں کیا کام ہے؟ جانے دیجیے، مجھے اور بھی کام کرنے ہیں، امرو نے جلدی سے کہا۔ نہیں امرو، تم ہمارے مہمان ہو، جب تک دونوں شہزادے تندرست نہیں ہو جاتے تم کہیں نہیں جاؤ گے، شہزادی انم نے کہا۔ او مگر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا شہزادی صاحبہ، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ امرو نے پریشانی سے کہا۔ اوہ چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے واقعی تمہیں کوئی ضروری کام ہو، ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم تمہیں پرستان لے جا کر بہت سا انعام دیں گے، مگر خیر کوئی بات نہیں، ہم تمہارے حصے کا انعام بھی ان شہزادوں کو دے دیں گے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، شہزادی انم نے کہا اور امرو انعام کا نام سن کر اچھل پڑا۔ انعام؟ اوہ تو آپ مجھے انعام دینے کے لیے پرستان لے جا رہی ہیں؟ امرو جلدی سے بولا۔ ہاں خیال تو یہی تھا، مگر اب تم اپنا ضروری کام کرو، انعام ضروری کام سے زیادہ اہم تو نہیں ہوتا نا، شہزادی انم بولی۔ ارے بھاڑ میں جائے ضروری کام، میں آپ کے ساتھ چلوں گا شہزادی صاحبہ، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دوست شہزادوں کو زخمی حالت میں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ چلیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، امرو نے جلدی سے کہا اور شہزادی انم کے ساتھ ساتھ ممباگو دیو بھی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ پھر شہزادی انم نے جادو کے زور سے ہوائی تخت منگوایا، اس پر انہوں نے زخمی شہزادوں کو ڈالا اور خود بھی بیٹھ گئے، اور پھر یہ تخت پرستان کی طرف اڑنے لگا اور ممباگو دیو ملک حجان کی طرف دشمن فوج کی سرکوبی کے لیے اڑنے لگا۔